لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى بارک وسلم. حج تربیتی پروگرام کی آج الحمدللہ نشست کا آغاز ہو رہا ہے. شوال کے مہینے سے ہی ایام حج شروع ہو جایا کرتے ہیں. یہ حج کے مہینے ہیں اور ایام حج سے مراد ہوتا ہے کہ ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ سکتے ہیں. اس سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھ سکتے. شوال ہے، ذی قعدہ ہے اور ذی الحج ہے. حج جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور احادیث کے اندر اس کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں. حج کرنے والا فقیر نہیں رہتا. حج کرنے والا گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے. حج کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دیوانہ کسی کی محبت میں پریشان حال گھومتا ہے تو محبوب کو اس پر رحم آ جاتا ہے. تو حاجی بھی اسی طرح پرگندہ بال، بغیر سلے ہوئے کپڑے، سادی سی جوتی اور میلا کچیلا، اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں پھرتا ہے اور گھومتا ہے. اور حج کا مقصد بھی یہی ہے کہ رب العزت راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو. صرف ایک پروسیجر پورا کر کے آنا یہ حج نہیں ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید آئے اور کہا حضرت میں حج کر کے آیا ہوں. تو حضرت نے بڑی لمبی بات کی لیکن کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا احرام باندھنے سے پہلے غسل کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں کیا تھا. تو کہا غسل کرتے ہوئے جیسے میل کو دور کیا تھا تو اپنے سے گناہوں کو بھی توبہ کر کے دور کیا تھا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں کیا. تو کہا پھر غسل ہی نہیں کیا. پھر کہا احرام باندھا تھا؟ کہا ہاں الحمدللہ احرام باندھا تھا. تو کیا پھر جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں ساری زندگی نیت کی تھی کہ اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا؟ کہا یہ نیت تو نہیں کی تھی. تو کہا پھر احرام ہی نہیں باندھا. کہا تلبیہ پڑھا تھا احرام باندھنے کے بعد؟ کہا ہاں پڑھا تھا. لبیک کہا تھا. تو کہا جواب ادھر سے آیا تھا؟ کہا جواب تو نہیں آیا تھا. تو کہا پھر لبیک ہی نہیں پڑھا. اگر تیرا دل محسوس کرتا کہ کسی نے لبیک کا جواب دیا ہے تو سمجھ لے لبیک تو نے کہا ہے. پھر کہا اچھا یہ بتاؤ مکہ مکرمہ جب پہنچے تھے تو مکہ کو دیکھا تھا؟ کہا ہاں جی دیکھا تھا. تو کہا حدود حرم میں جا کر یہ نیت کی تھی کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے میں آئندہ اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا؟ کہا یہ تو نہیں کی تھی. تو کہا پھر حدود حرم میں داخل ہی نہیں ہوئے. کہا بیت اللہ کو دیکھا تھا؟ کہا ہاں بیت اللہ کو دیکھا تھا. تو کہا جس کا گھر ہے اس کی بھی زیارت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ وہاں بھی توجہ گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ کہا ایسی کیفیت تو نہیں بنی. تو کہا بیت اللہ کو ہی نہیں دیکھا. مینا گئے تھے؟ ہاں جی مینا گیا تھا. تو وہاں جا کر تم نے یہ محسوس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گئے کہ نہیں جی؟ پھر تو تم نے مینا ہی نہیں دیکھا. عرفہ گئے تھے؟ ہاں جی. تو عرفہ کا ماننا تو پہچاننا ہے. رب کی معرفت حاصل ہوئی تھی؟ کہا وہ تو نہیں ہوئی. کہا پھر عرفہ میں ہی نہیں گئے. یوں ان سے ہر عمل کی ایک ڈیٹیل اور تفصیل پوچھی. فضائل حج میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے.
تو یہی حج ہے، مشقتوں کا نام ہے۔ وہاں حاجی معمولی معمولی باتوں پہ لڑتے ہیں بعض دفعہ۔ اگر طواف کے دوران کسی کی ویل چیئر پاؤں پہ لگ جائے، بعض دفعہ ویل چیئر والے بھی ہوتے ہیں، ان کو یوں پیچھے غصے سے، اندھے ہو کیا یار، ذرا دیکھ کے تو چلاؤ یار، کوئی تمیز تو سیکھو یار۔ وہ اللہ کے بندے یہ سوچ لے کہ یہ محبوب کو حاصل کرنے کی ٹھوکریں ہیں، یہ اللہ کو حاصل کرنے کے دھکے ہیں جو مجھے لگ رہے ہیں، شاید میری اسی حالت پہ رحم کر کے مجھے اپنا بنا لے۔ میں نے مکہ مکرمہ میں بیان کیا تھا حج کے دنوں میں، وہاں میں نے یہ چیز بیان کی، میں نے کہا کہ اگر کبھی ویل چیئر لگ جائے نا تو یوں آسمان کی طرف دیکھ کے کہنا اللہ یہ تیری محبت میں ہو رہا ہے، آپ اپنی تکلیفیں بھول جاؤ گے۔ کسی کے دھکے لگ رہے ہیں، کسی کو کیا، تو اسی لیے تو جب محبوب کی گلیوں میں آدمی گھومتا ہے، کسی کے تانے ملتے ہیں، کسی کی باتیں سننی پڑتی ہیں، دھکے لگتے ہیں، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ عشق مولا کئی کم از لیلا بود، کوئی کشتن او از اولا بود، کہ محبوب کی گلیوں میں گھومنا یہ لیلا کی گلیوں میں گھومنے سے زیادہ ضروری ہے اور زیادہ بہتر ہے، کہ لیلا حاصل کرنے کے لیے مجنوں نے کیا کچھ نہیں پاپڑ بیلے، اور یہاں مولا حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا دھکا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائی یہ یاد رکھیں، میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں اگر چاہتے ہو کہ حج قبول بھی ہو اور بار بار وہاں حاضری کا موقع ملتا رہے، اس کے کچھ اعمال وقتاً فوقتاً اور بھی بتاتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن اس میں ایک بڑا عمل یہ ہے کہ وہاں پر ہونے والی مشقتوں کو بطور گلے شکوے آ کر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے بعض دفعہ گروپ لیڈر اور یہ ٹریول والے مستی کرتے ہیں، لیکن ہم اگر یہ کوشش کریں کہ نیت کر لیں بھائی میں وہاں کی مشقت بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ بعض دفعہ ہوٹل بھی تھوڑا دور میں مل جاتا ہے اور آدمی پھر ایک ایک دو دو دن حرم نہیں جاتا، جبکہ اگر شوق ہو محبت ہو تو یہ ایک ایک قدم، اور مکے کا ایک ایک قدم، ویسے یہاں کراچی میں ایک قدم نماز کے لیے اٹھتا ہے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں، تو مکے میں تو ہر نیکی کا عمل بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی پاؤں سے معذور تھا، سواری کے بغیر اس نے حج کا سفر کیا اور اپنے گھر سے مکہ مکرمہ 17 سال میں پہنچا ہے۔ کسی نے اس کو کہا مشقت نہیں ہوئی، کہا محبوب کے وصال کی محبت نے اور اس جذبے نے میرے فاصلوں کو قریب کر دیا تھا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ حج تو ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے کسی کو حاصل کرنا ہے وہاں پر، اور حاجی ناراض نہ ہوئیے گا ناشکرہ بھی ہوتا ہے۔ وہ مشہور ہے کہ اگر حاجی کو کندھے پر بٹھا کر بھی حج کرائیں تو کہتا ہے حج یار صحیح تو کیا لیکن اس کی یہ کندھے کی ہڈی چبھ رہی تھی مجھے۔ تو ایسے سلسلے نہ ہوں، گلے شکوے نہ ہوں، بلکہ وہاں پر یہ تھوڑی بہت تکلیف ہو جائے یوں ذرا آسمان کی طرف دیکھ لیا کریں، یہ آنکھیں چار کرنا بھی رب کے ساتھ آنکھیں چار کرنا بھی سیکھیں۔ وہاں کا تصور بھی کبھی تنہائی میں کیا کریں، میں رہنے کو تو گویا اسی دنیا میں رہتا ہوں، وہ اور ہی جہاں ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ کبھی یہ کیفیت بھی اپنے اندر لائیں، پھر دیکھیں حج کا مزہ آئے گا، وہاں کی تکلیف کے سہے گا، اللہ یہ سب تیری محبت میں ہو رہا ہے، اب تو مل جا، اب تو حاصل ہو جا۔ دعائیں مانگیں اور دل سے مانگیں۔ صرف میں نے اسی لیے کل طواف میں کے موضوع پہ کہا تھا کہ صرف رٹے نہیں، دعاؤں کو پڑھیں نہیں صرف، بلکہ دل سے، بھلے اردو میں مانگو بھائی، سیدھی سادھی دعائیں بھلے ہوں، بس مانگنے کا طریقہ ہو، عاجزی سے مانگے کہ آدمی کو خود پتہ چلے میں نے کچھ مانگا اور کچھ ملا ہے۔ شروع میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، درود ہو، پھر اپنے الفاظ میں سارے انبیاء کی دعائیں دیکھو، پہلے اپنی عاجزی رکھتے ہیں سادے الفاظ میں۔ بعض دفعہ ایک صاحب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تیرا نبی خوش ہو جائے گا، اور اگر معاف نہیں کیا تو تیرے نبی کا دشمن شیطان خوش ہوگا، اللہ تو اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے مجھے معاف کر دے۔ مانگنا کچھ فقیر ایسے آتے ہیں گلی میں، دل چاہتا ہے یار ان کو کچھ نہ کچھ دیں، کچھ ایسے آتے ہیں لگتا ہے فراڈی ہے،
زبانی مانگ رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، حج کرنے کے پہلے زمانے میں لوگ گدھے خچروں گھوڑوں پر حج کرتے تھے، پھر حج کے دنوں میں آدمی کا رنگ بھی متغیر ہو جاتا ہے، دھوپ لگ لگ کے ذرا کالا ہو جاتا ہے۔ تو ایک آدمی گدھے پر سفر پہ گیا، حج کیا، اور وہاں جب پہنچا، حج پہ جب پہنچا، طواف کیا، حج کیا، پھر گنجا ہو گیا، اب بیت اللہ کے سامنے آ کے دعا کرتا ہے۔ انداز دیکھو کہ اللہ ہمارے علاقے میں جب کوئی جرم کرتا ہے نا تو اس مجرم کو پکڑ کے ہم گدھے پہ بٹھا کر منہ کالا کر کے گنجا کر کے گلیوں میں گھماتے ہیں۔ جس کا جرم کیا ہوتا ہے اسے ترس آ جاتا ہے، کہتے چھوڑ دے یار، بس اتنی ہو گئی بیچارے کے ساتھ۔ اے اللہ دیکھ، گدھے پہ بھی بیٹھ گیا ہوں، منہ بھی کالا ہو گیا ہے، گلیوں میں بھی تیری گھوما ہوں، اے اللہ دیکھ میں نے اپنے بال بھی کٹا کے گنجا بھی ہو گیا ہوں، اب تو مجھے معاف کر دے۔ عاطف غیبی سے آواز آئی، اے بندے اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ تو بہرحال اس جذبے کے ساتھ حج کرنا ہے، اور جن پر حج فرض ہے وہ اگر ارادہ نہیں کیے ہوئے کریں۔ ایک ایک عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں بہت کچھ ملتا ہے۔ حاجی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عرفات میں الگ دعائیں قبول ہوتی ہیں، منی میں الگ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک ایک روپیہ حج کے ایام میں خرچ کرنے پر ایک روایت میں کہ 4 کروڑ روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1 روپیہ۔ اس لیے حاجی کو وہاں سخاوت کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے، میں نے اپنے استاد خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 2 مرتبہ حج کا سفر کیا ہے، میں نے حضرت کو وہاں بڑی سخاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ سخی آدمی حج کے دنوں میں سخاوت کرے، دوسروں کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے۔ بعض تو اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ خود بھی نہیں کھاتے۔ اور وہاں صدقے کی بھی ایک لائن لگتی ہے جہاں پر رول وغیرہ، شاورما وغیرہ اور برگر وغیرہ مفت میں ملتے ہیں، وہاں ماشاءاللہ پاکستانی حاجیوں کی سب سے زیادہ لائن لمبی ہوتی ہے۔ اب کتنی کنجوسی کر رہا ہے، 2 ریال 3 ریال کا وہاں شاورما ملتا ہے، وہ بھی خود اپنی جیب سے نہیں خریدتا۔ ارے یار فری میں مل رہا ہے نا، کچھ عزت نفس بھی ہوتی ہے، خرچ کرو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ بہرحال جن پر حج فرض ہے کریں، ترغیب دیں لوگوں کو، اور یہ بار بار حج کرنے سے انشاءاللہ مال بڑھتا ہے۔ حج کرنے سے، عمرے کرنے سے، میں ساتھیوں کو بتایا کرتا ہوں، جو چاہتا ہے کہ میرے حج عمرے کی سفر ہوں اور ابھی تک نہیں ہوئے، انہیں چاہیے کہ آذان کا جواب دیا کرے، آذان کا جواب دے کر درود شریف پڑھے، اور درود شریف کے بعد یہ تلبیہ پڑھے، اور تلبیہ پڑھ کر اذان کے بعد کی دعا، اللہ تعالیٰ اسے حرم کی زیارت عطا فرمائیں گے۔ آج جو عنوانات ہیں وہ یہ ہیں، دیکھ لیں ذرا ایک سرسری نظر، تاکہ پھر ان پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ کہ پہلا ہے عمرے کے بعد مکہ مکرمہ کا قیام اور اعمال۔ آج انشاءاللہ حج کی اقسام اور حج بیان ہوگا، مقامات حج کا تعارف، کون کون سی جگہ منی عرفات ان کی تصاویر آئیں گی، حج کے ایام کتنے ایام ہیں اس کی تفصیل آئے گی، بچے کا حج اس کے متعلق آئے گا اگر آپ کے ساتھ بچہ ہے، اور آخر میں خواتین کے متعلق کچھ مسائل جو ہیں وہ حج سے متعلق جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر ہوں گے۔ تو پہلی چیز عمرے کے بعد مکہ مکرمہ کا قیام۔ جن لوگوں کی فلائٹیں شروع میں ہیں ان کو تو بہت ذرا چانس مل جائے گا کہ آسانی سے طواف ہو سکتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ وہ طواف کر سکتے ہیں کہ رش تھوڑا کم ہوتا ہے، اور جو درمیان میں جائیں گے ان کو تھوڑا اور ملے گا رش، جو آخر میں جائیں گے ان کو اور زیادہ، لیکن جو پہلے جا رہے ہیں تو اب عمرہ تو کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، عمرہ کرنے کے بعد حج سے پہلے آپ مزید عمرے بھی کر سکتے ہیں، مزید عمرے بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی مسجد عائشہ سے کر لیا، کبھی جورانہ سے کر لیا، کبھی کوئی جاننے والا ہو تو طائف سے کر لیا، کوئی جاننے والا ہو حدیبیہ لے گیا تو کبھی حدیبیہ سے کر لیا۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ تمام جگہوں سے عمروں کی سعادت دی ہے۔ تو یہ عمرہ، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کثرت سے عمرہ کرنے کے بجائے طواف زیادہ کریں، طواف کی جو ہے وہ کثرت زیادہ کریں، طواف جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور طواف کے متعلق میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا
کہ ایک تو مطاف میں طواف ہے، یہ جو نیچے مطاف جو آپ کو کل تعارف کروایا تھا، ایک ہے چھت پہ طواف۔ دیکھیں اگر آپ کے ساتھ لیڈیز وغیرہ ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ چھت پہ طواف کریں تو آپ کو زیادہ سہولت ہوگی۔ چھت کا طواف ہے تو بہت بڑا، لگتا بڑا ہے، لیکن رش کے دنوں میں جتنی تکلیف مطاف میں طواف کی ہوتی ہے تو اوپر کرنے میں زیادہ سہولت ہوگی۔ مطاف میں آپ اگر طواف کریں گے نا رش کے دنوں میں تو بعض دفعہ 1.25 گھنٹہ بھی لگتا ہے، 1 گھنٹہ بھی لگتا ہے، اور بعض دفعہ اتنا رش ہوتا ہے کہ 1.5 گھنٹہ بھی لگتا ہے۔ اور اگر آپ چھت پہ طواف کریں گے تو رش بھی کم ہوتا ہے، دھکے بھی نہیں لگتے، اگر خواتین ساتھ ہیں تو وہ مردوں کے ساتھ ٹچ بھی نہیں ہوں گی، سہولت سے ہوں گی۔ اور اگر نارمل اسپیڈ میں آپ چلیں گے نا تو میں نے ہر چکر کے بعد ٹائم دیکھا تھا تو مجھے 6 منٹ لگے تھے ایک چکر میں اوپر کے، اور نیچے جو ہے وہ بعض دفعہ 12 منٹ اور 15 منٹ ایک طواف میں لگتے ہیں اگر رش زیادہ ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں اوپر کے چکر میں جو لمبا ہے اس کے چکر میں بعض دفعہ لوگ اوپر جاتے ہی نہیں ہیں۔ بہتر ہے کہ نیچے ہو، لیکن سہولیات کے لیے، دھکوں سے بچنے کے لیے، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو حبس وغیرہ برداشت نہیں ہوتا، تو وہاں چونکہ حبس ہوتا ہے، سینے سے سینہ بھی لگا ہوتا ہے، بعض دفعہ رش کی وجہ سے شروع کے دنوں میں آپ جائیں گے تو اس وقت تو آپ کو اتنا رش نہیں ملے گا۔ اب جو ہے نفلی طواف کی کثرت ہو، حج کے عمرہ کرنے کے بعد جو آپ اعمال بلڈنگ میں رہ کے کریں گے۔ دوسرا عمل آپ نے بیت اللہ پر روزانہ چونکہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جس میں 60 رحمتیں صرف طواف کرنے والوں پر ہیں، 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں نماز پڑھنے والے پر جو بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے، اور 20 رحمتیں صرف بیت اللہ کو دیکھنے والے پر برستی ہیں۔ تو بیت اللہ کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں جب ہم جا ہی رہے ہیں تو یار ذرا طواف کی کثرت ہو، وہاں ٹائم کو قیمتی بنا لیں، عبادت کی کثرت ہو۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حرم میں نمازیں پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہو۔ بعض دفعہ آپ کی بلڈنگ دور ہوگی تو آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ یار میں نے عصر میں حرم آنا ہے اور پھر وہیں رہنا ہے اور پھر فجر پڑھ کے جائیں گے۔ بھائی ظہر بھلے آپ اپنی بلڈنگ کے پاس پڑھ لیں، یا اگر زیادہ ضرورت ہو تو عصر بھی آپ بلڈنگ کے قریب مسجد ہو وہاں پڑھ لیں۔ بعض دفعہ دور ہوتی ہے، بلڈنگ ملتی دور ہے، لیکن کوشش ہو کہ زیادہ وقت حرم میں گزرے۔ اور جن کے حرم کے قریب ہوٹل ہیں یا ادھر آگے مسفلہ کبری کہلاتا ہے، وہ 500-600 میٹر کے فاصلے پر ہوٹل ہوتا ہے، تو وہ بھی کوشش کریں کہ آپ آگے آ کر جتنا آگے آ کے نماز پڑھیں۔ صفوں میں اتصال لوگ نہیں کرتے، وہاں اتنی سستی کرتے ہیں، کیوں ابھی تو شوق ہے نا یار ہم نے بیت اللہ جانا یار، بس بھلے صدر تک بھی دور ہونا میں نے تو نمازیں پڑھنی ہیں۔ وہ 2 دن میں ہی ساری ہوا لیک ہو جاتی ہے، پھر وہ شوق اور رغبت اتنی نہیں رہتی۔ لیکن شوق رغبت رکھنا ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے ہوٹل سے نکلے وہیں پہ نماز دیکھ رہے ہیں وہاں۔ اب اتنی صفوں میں اتصال نہیں ہوتا، ایک صف یہاں لگی ہوئی ہے، دوسری وہاں ہے، تیسری وہاں ہے، بیچ میں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، اور اتنی سہولت پھر حاصل کرنے کی عاجز کوشش کرتا ہے کہ بیت اللہ تک جاتا بھی نہیں ہے۔ تو جتنا قریب ہو صفیں اتصال ہوں، اور وہاں دیکھا دیکھی لوگوں کی سستی میں یہ بھی وہیں سستی کر لے گا۔ اور جناب بس ہمارے ہاں بلڈنگ میں کچھ بابے ٹائپ کے آدمی تھے لوگ، تو بلڈنگ ہماری تھی دور، تقریباً بھی ½ کلومیٹر دور تھی، تو وہاں بلڈنگوں میں تو ٹی وی بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ سے، اور آپ چینل بھی وہاں دیکھ سکتے ہیں جو فلم دیکھنا چاہیں، اللہ معاف کرے، لیکن آپ نے نہیں دیکھنا۔ یہ ساری ایسے ماحول وہاں ہے، اللہ تعالیٰ سے بس دعا کریں کہ ہم سے وہاں گناہ نہ ہوں۔ تو وہ چونکہ بیت اللہ بھی لائیو آتا ہے، تو وہ ہماری بلڈنگ کے بابے ماشاءاللہ بیت اللہ لائیو لگا کر چلا کر ٹی وی پر اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھ لیں۔ امام صاحب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ اکبر کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک ساتھی داخل ہوا، اس نے واقعہ بتایا آج یہ ہوا، میں ان کے کمرے میں آیا، دیکھ رہا ہوں اس طرح حضرات نماز پڑھ رہے، میں نے پیچھے سے ٹی وی بند کر دیا۔
اور وہ ٹی وی بند کافی دیر کھڑے، ابا کورو تھے ہو، وہ میرے ساتھ تھے بھی کورو تھے ہو والے، تو وہ کچھ نہ تھے ہو، بس اس طریقے سے۔ اب وہ بڑے غصے ہو گئے، وہ تو بندہ شرارتی تھا، بند کر کے ٹی وی نکل گیا۔ تو اس طریقے کی سہولتیں ہوتی ہیں۔ بلڈنگ میں رہیں تو اپنے ساتھ میں شیئرنگ میں رہنے والے ساتھی کا خیال رکھیں، آداب کی رعایت رکھیں، کچھ جو، اور پھر ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی سو رہا ہو آپ کے شیئرنگ میں آپ کے ساتھ، تو اسے آپ جاگ رہے ہو تو کسی سے فون پہ اس انداز میں بات کریں دوسری کی نیند خراب نہ ہو۔ اس دفعہ عمرے میں ہمیں ماشاءاللہ 2 ایسے مل گئے تھے کہ جو بالکل ان کا بیڈ ملا ہوا تھا، لیکن آپس میں جب بات کرتے ایسا جیسے ایک کمرے میں اور دوسرے کمرے میں۔ تو آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے اس دوران تلاوت کرنی ہے۔ ایک قرآن کریم نیت کریں کہ مکے میں ختم کرنا ہے، اور ایک انشاءاللہ مدینہ منورہ میں ختم کرنا ہے۔ نمازوں کا آپ نے بیت اللہ میں اہتمام کرنا ہے، نفلی طواف کی کثرت کرنی ہے۔ عصر کے بعد طواف کرنے کی الگ فضیلت ہے، وہ حاصل کریں۔ فجر کے بعد طواف کرنے کی الگ فضیلت ہے، دھوپ میں طواف کرنے کی الگ فضیلت ہے۔ یہ ساری فضیلتیں تاکہ آپ کو جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں۔ اچھا جی، اب ایام حج شروع ہونے سے پہلے حج کے اعمال کا تفصیلی مذاکرہ کریں، ہوٹل میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو بتائیں کہ بھائی اچھا اب اعمال حج ہوگا، پہلے ہم نے یوں جاننا ہے، یوں تو یاد رہے گا انشاءاللہ العزیز اس مذاکرے کی وجہ سے۔ جیسے ہمارے تبلیغی ساتھی اعمال کا مذاکرہ کرتے ہیں تو وہ یاد ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے کتابوں کا مطالعہ ہو، شوق ذوق ہو، تلاوت کی کثرت ہو، نمازوں کی کثرت ہو، اور جناب طواف کی کثرت ہو، ان چیزوں کا آپ خیال کریں۔ اچھا، اس ایام میں آپ کوشش کریں کہ حج ہی آپ کی آنکھوں کے آگے ہو۔ بعض دفعہ ایسے اعمال میں آدمی پڑتا ہے کہ بخار ہو جاتا ہے، اتنا بھی اپنے کو مشقت میں، طواف میں اور اس میں نہیں ڈالنا کہ حج سے خدا نہ خواستہ ہاتھ نہ دو بیٹے، اتنا بیمار نہ ہو جائے۔ یہ بعض دفعہ جو ہے یہ ان باتوں سے دیکھیں، ابھی آ رہے بچیں کہ اب آپ کو ٹائم تو مل گیا نا، عمرہ آپ نے کر لیا، حج کے دن باقی ہیں، تو بازاروں میں پھر چکر لگتے ہیں زیادہ۔ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن خواہ مخواہ تفریحوں کے لیے جانے سے اجتناب کریں۔ رش میں حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش نہ کرنا۔ دیکھیں، یہ بھی ہم سمجھتے ہیں ہمارا پورا جہاد اور حج حجر اسود کو بوسہ دینے میں، اور ماشاءاللہ خواتین بھی وہاں پہلوانی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ یہ مردوں کا رش لگا ہوتا ہے، لیکن یہ اماں گھسے گی اور یوں 2 مردوں کو یوں سائڈ پہ پھینکے گی اور یوں اندر گھسے گی اور سمجھے گی بس میرا تو حج قبول ہو گیا، میں جنتی بن گئی۔ کہاں سے جنتی بن گئی؟ مردوں کے بیچ میں ایک مستحب کام کے لیے گھسنا، جان بوجھ کے مردوں سے ٹچ ہونا تو حرام ہے۔ بیت الحجر اسود کو بوسہ دینا مستحب ہے۔ بھائی ہمارے سامنے اپنی خواہش نہ ہو، ہمارے سامنے دین کا تقاضا ہو کہ میرا رب کس پہ راضی ہوتا ہے۔ آپ اگر حجر اسود کو بوسہ نہ بھی دے سکے تو پریشان نہ ہو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جو حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو لائیں گے اس طرح کہ اس کی 2 آنکھیں بھی ہوں گی اور زبان بھی ہوگی، اور ہر جنتی حجر اسود کو بوسہ دے کر جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر دیکھو تم جاندار ہو، طاقتور ہو، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کسی کو دھکا نہ دینا۔ لیکن ہم ان چیزوں کا خیال تھوڑی کرتے ہیں، ہم نے تو دیکھنا ہے بابا یار چانس مس ہو جائے گا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، یا اللہ تیری محبت میں، تیری رضا کے لیے، تیرے نبی کا حکم ماننے کی وجہ سے میں یہ مستحب کام سے رہ رہا ہوں، بس اس کی ساری برکات مجھے نصیب فرما۔ آپ حیران ہوں گے، میرے الحمدللہ کئی سفر ہوئے ہیں، میں آج تک حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکا ہوں۔ رش اتنا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے، میں قریب بھی اگر کوشش، مجھے پتہ ہے دھکے، اور یہ حدیث یاد آ جاتی ہے، عمر دیکھ تو طاقتور ہے، کسی کو دھکا نہ دینا یہاں۔ یہ تو یار زیادہ سے زیادہ مستحب ہے نا، ہاں موقع مل جائے آسانی سے اور زیادہ حرام میں پڑے ہوئے، دوسروں کو تکلیف زیادہ دینے سے بچتے ہوئے اگر ہو تو اچھی بات ہے، سعادت ہے۔
جس نے حجر اسود کو چوما وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے ہاتھ کو چوما، لیکن میرے نبی نے سہولتیں بھی تو دی ہیں۔ اللہ کے نبی کے لیے تو صحابہ یوں ہٹ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے امت کو مسئلہ بتانے کے لیے طواف فرمایا، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ دوسری مرتبہ یوں فرمایا تو اپنی عصا، اپنی چھڑی کو حجر اسود کے ساتھ یوں لگایا اور پھر چھڑی کو بوسہ دیا۔ اور تیسری مرتبہ دیکھا کہ چھڑی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی تو دور سے اللہ کے نبی نے استعلام کر کے اپنی امت کو یہ ساری آسانیاں دے دی ہیں۔ تو آپ کے پاس چھڑی بڑی ہو ذرا دور سے بھلے لگا لو، لیکن کوئی کالا شالا وہاں ہوا نا حبشی تو وہ یوں چھڑی آپ کی پھینکے گا۔ بہرحال اب پتہ یہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ رش کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینے کے چکر میں آدمی ہاتھ توڑواتا ہے، ناک میں سے خون آتا ہے، ہڈی ناک کی ٹوٹ جاتی ہے بعض دفعہ۔ اب بتاؤ، گیا تھا حج کے لیے اور حجر اسود کے چکر میں حج کے لیے مصیبت بن گئی اس کو۔ اسی لیے تو یہ پہاڑوں پہ جو صفا اپنا کیا کہتے ہیں غار ثور اور غار حرا، ٹھیک ہے حج کے بعد اگر جانا چاہیں تو اچھی بات ہے جائیں، لیکن حج سے پہلے علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے خدا نہ خواستہ ہڈی ٹوٹ گئی، پاؤں پھسل گیا تو بھائی حج کا کیا ہوگا جس کے لیے آئے ہو۔ ہمارے ایک جاننے والے کی زوجہ تھی، وہ ماشاءاللہ وہ پہاڑ پر حج سے پہلے چڑھنے لگی، انہیں بلیڈنگ ہو گئی، وہ کوئی امید سے تھیں تو بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ تو اب بتائیں کہ کتنے گھر والوں کے لیے بھی مصیبت، ان کے لیے بھی مصیبت، اور حج میں 2-3 دن باقی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں۔ تو یہ رش کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش اور اس کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ اور دوسروں کو تکلیف، اس چیز سے جو ہے بچیں۔ یہ میں نے مختصراً آپ حضرات کو یہ چیز بتلائی ہے، اس کا جو ہے وہ خیال رکھیں، اور خاص کر خواتین گھسنے کی کوشش نہ کریں کہ جناب میں نے رش میں گھسنا ہے اور حجر اسود کو بس بوسہ ضرور دینا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ اس دور میں تو خواتین بغیر جرم کیے، اللہ کو ناراض کیے حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتی، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اس لیے دے ہی نہ، بس دور سے استعلام کر لیں۔ سہولت مل جائے تو الگ بات ہے، جب صفیں لگتی ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دے دے اور خالی ہوتا ہے۔ بہرحال کہ حج 3 قسم کا ہے، آپ اس میں سے جو کرنا چاہیں، لیکن عموماً حاجی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے حج کی ایک قسم ہے جسے تمتع کہتے ہیں، وہ زیادہ کرتے ہیں اور وہ آسان بھی ہے، باقی بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے حج کی قسم ہے حج افراد۔ حج افراد کیا کہ آپ نے احرام باندھا صرف حج کرنے کا، اس میں آپ نے عمرے کی نیت نہیں کی، آپ اپنے گھر سے احرام باندھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور جناب یہ نیت ہے یار میں نے بس صرف حج کرنا ہے، اور حج کرنے کے بعد آپ نے کیا کہتے ہیں جو حج کے ساری اقسام ہیں وہ سب کچھ کر کے، اس حج کے افراد کے اندر قربانی بھی ضروری نہیں ہوتی حاجی کے لیے، تو یہ عموماً کم کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اکثر 2, 4, 5, 10 دن کے لیے ہی جاتے ہیں، یا سرکاری طور پر جو سعودیہ کی طرف سے جو مہمان بن کے سعودیوں کی بادشاہوں کی طرف سے جو حج کی سہولیات دی جاتی ہیں، جو مہمان ہوتے ہیں انہیں اکثر افراد ہی کروایا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ احرام باندھ کے جاتے ہیں اور ڈائریکٹ انہیں مینا بھی نہیں لے جاتے، عرفات لے جاتے ہیں، اور بس رمی وغیرہ کرا کے گنجا کرا کے کہتے ہیں اب جاؤ پاکستان، قربانی ہم تمہاری طرف سے کریں، قربانی بھی نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے حج قیران، یہ تھوڑا مشکل بھی ہے لیکن ثواب بھی اس میں زیادہ ہے۔ حج قیران یہ ہے کہ انسان جب احرام باندھے تو اسی احرام میں نیت کرے کہ میں اسی احرام میں عمرہ بھی کروں گا اور اسی احرام میں حج بھی کروں گا۔ اسی احرام سے مراد یہ کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولوں گا، حج ختم ہونے تک، گھر سے نکلنے سے حج ختم ہونے تک یہ احرام کی پابندیوں میں رہتا ہے۔ اب جو شروع میں جا رہے ہیں ان کے لیے تو قیران مشکل ہے، لیکن کرنے والے کرتے ہیں، 40 دن احرام میں رہتے ہیں اور پابندیوں میں رہتے ہیں، اتنا احرام میلا ہو چکا ہوتا ہے، تبدیل کرنا چاہیں تو احرام تبدیل کر سکتے ہیں لیکن پابندیوں میں رہیں گے۔ اور اس میں مشکل یوں بھی ہے کہ اگر کوئی ایک غلطی ہوئی تو 2 دم ہوں گے، ایک عمرے کا دم، ایک حج کا دم، تو اس لیے
حج قیران زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو بالکل حج کے قریب جن کی فلائٹیں ہوتی ہیں، تو وہ عمرے کا احرام اور حج کے احرام دونوں کی نیت باندھ کر لیتے ہیں، اور گھر سے نکلتے ہوئے بھائی میں نے یہ احرام پہنا ہے، عمرے کے بھی ہے اور حج کا بھی ہے، عمرہ کر لیتے ہیں مکہ پہنچ کے، اور اس کے بعد احرام نہیں کھولتے، گنجے ونجے نہیں ہوتے، بال نہیں کٹاتے، بلکہ 1-2 دن بعد اب حج شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اسی میں وہ حج بھی کرتے ہیں، اس کے بعد حج کے بعد جا کر اس میں آدمی بال کٹاتا ہے، اور قربانی بھی اس حج میں ہے۔ یہ جو تیسری قسم ہے حج تمتع، عموماً ہم لوگ یہ حج کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے صرف عمرے کا احرام باندھا ہے۔ یہاں سے آپ پاکستان سے جا رہے ہیں، گھر سے احرام باندھا، بھائی عمرہ کروں گا، اور عمرہ کر کے بھائی میں نے تو گنجا ہو کر پھر ہوٹل میں رہنا ہے اپنے کپڑے پہن کر، چنانچہ یہاں سے احرام باندھ کے گیا، وہاں عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر اس نے حلق کیا اور پھر اپنے گھر کے کپڑے پہن لیے، اور پھر دوبارہ حج جب قریب آئے گا تو حج کے لیے احرام الگ باندھ رہا ہے، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو زیادہ تر یہ کرتے ہیں، اور زیادہ ہم آپ کے سامنے جو حج کے یہ ڈیٹیل رکھیں گے اس میں زیادہ تر حج تمتع ہی کے مسائل اور یہ آئیں گے۔ اب اس کے اندر یہ تھوڑا بہت، اب چونکہ آپ کو ہم حج کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا نقشہ دیکھ لینا ہے حج کا۔ اب اوریجنل تصویریں آپ دیکھ لیں، یہ منی ہے، یہ خیمے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہاں کی حکومت نے بڑی سہولیات کی ہیں کہ پہلے تو یہاں منی میں اکثر حاجی کھانا پکاتے ہوئے آگ لگ جاتی تھی اور لیکن اب یہ واٹر پروف بھی ہیں اور ہیٹ پروف بھی ہیں، اب اس میں آگ بھی نہیں لگتی۔ یہ منی ہے، اس طرح خیمے ہوں گے، آپ نے اچھی طرح اپنے خیموں کو پہچاننا ہوگا، وہاں اپنے مکتب کو دیکھنا ہوگا۔ یہ منی کی، اب منی کے بعد چونکہ ہم نے کہاں جانا ہوتا ہے؟ عرفات میں پہلے کہاں جانا ہے؟ آپ میرے ساتھ ساتھ بولیں۔ نیت آ کر آپ نے بیت اللہ میں کر لی، 2 رکعت پڑھ کے تلبیہ، یہاں بیت اللہ میں احرام کی نیت کرنے کے بعد، خواتین ہوٹل میں نیت کرنے کے بعد پہلے کہاں جائیں گے؟ حج کے رکن میں پہلے حج کے لیے کہاں جائیں گے؟ منی۔ اب منی سے پھر کہاں جائیں گے؟ اچھا منی ہم نے جانا ہے، اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ عرفات۔ عرفات کے بعد پھر کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ۔ مزدلفہ کے بعد ہم نے کرنا ہے صبح کو کیا؟ یہ شیطان پہ ٹارگٹ کلنگ کرنی ہے، جمرات کی رمی کرنی ہے۔ اب جناب رمی کے بعد کیا کرنا ہے؟ قربانی۔ شیطان کو مارا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قربانی۔ قربانی کے بعد کیا کرنا ہے؟ حلق، اور اس کے بعد پھر طواف زیارت، یہ ساری ڈیٹیل آئیں گی، اور پھر سعی، اور پھر ماشاءاللہ حج مبارک۔ یہ حج کے 10 اعمال، یعنی حج بہت آسان ہے، میں نے کہا 10 اعمال ہیں، 3 شروع میں کرنے، 4 درمیان میں اور 3 آخر میں، اور یہ 10 کے 10 یہ حج ہی کے اندر آ رہے ہیں، لیکن آسانی کے لیے آپ کو کہا یہ 3 آپ نے پہلے کرنے ہیں، 4 آپ نے درمیان میں کرنے ہیں اور 3 آخر میں۔ 3 پہلے کیا کرنے ہیں؟ یہ جو ضروری ہیں حج کے لیے، اس کے بغیر حج ہوگا نہیں۔ تو یہ ایک احرام باندھنا ہے، وقوف عرفہ ہے اور مزدلفہ ہے، یہ کام تو پہلے کرنے ہیں۔ 4 درمیان میں کرنے ہیں، کیا کیا؟ رمی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، حلق یا قصر کرنا ہے، اور ان چیزوں کی ترتیب کو سامنے رکھنا ہے کہ پہلے رمی ہوگی، پھر قربانی ہوگی، پھر حلق یا قصر۔ اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں اور حاجی کا حج خراب ہوتا ہے۔ تو چوتھی چیز کیا کہ ان میں ترتیب، اور آخر میں کیا کام 3 کرنے؟ آخر میں جو آپ نے کرنا ہے حلق کے بعد وہ طواف زیارت ہے، یعنی جو 7 چکر لگائیں گے اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد سعی ہے، اور سعی کے بعد آپ نے طواف وداع کرنا ہے، رخصتی کا طواف، حج ختم۔ اتنا آسان ہے حج۔ یہ جو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں ان میں کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ چیزیں ضرور بتائیے
اگر ہم یوں بتائیں کہ حج کے اتنے فرض ہیں اتنے واجب تو آپ ذرا ٹینشن میں پڑ جائیں گے. تو یہ 10 افعال بتا دیے، ان میں کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ واجب ہیں. پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کہ جب آپ منی کے لیے اپنے ہوٹل سے آئیں گے نا تو آپ کو شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک ہینڈ بیگ بھی آپ کے پاس ہو جس میں تھوڑی بہت چیزیں آ سکیں. تو وہاں سے آپ نے اپنے ہوٹل میں ضروریات کی چیز لینی ہے جو آپ کو منی میں کام آئیں گی. مثلا ایک احرام ایکسٹرا لے لیں کہ منی میں وہ احرام گندہ ہو گیا. تو اسی طرح کیا کہتے ہیں کتابیں جو پڑھنے کی تھی وہ کچھ لے لیں. ایک چٹائی ٹائپ کی چیز یا دری ٹائپ کی چیز وہ لے لیں، وہ آپ کو ابھی مزدلفہ میں دیکھیں نا کام آئے گا. موبائل کا چارجر وارجر لے لیں. اور اسی طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں آپ کو ٹیشو وغیرہ کی ضرورت ہے تو ٹیشو رول لے لیں. یا جو آپ کو چھوٹا موٹا سامان آپ کو پتہ ہے کہ 1-2 دن میں نے وہاں رہنا ہے تو اپنے ساتھ ہوٹل سے جاتے ہوئے یہ سامان رکھیں، لیکن بہت زیادہ نہیں. اب چونکہ حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں، اب وہ دن آ رہا ہے کہ آپ نے اب حج کا احرام باندھنا ہے. تو احرام آپ نے ہوٹل میں بھی باندھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات حج کا احرام باندھ لیں بھلے ہوٹل میں، لیکن نفل پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں آئیں اور بیت اللہ میں نفل پڑھ کے احرام کی اور پھر وہاں تلبیہ پڑھیں کہ اللہ کے گھر کے سامنے اللہ دیکھ میں حج کا احرام باندھتا ہوں، میرے خدایا میں اب تیرے گھر پہ آ کے نفل پڑھ کر میں لبیک کہتا ہوں. اللہ ہمارے گھر پہ کسی سخی کے دروازے پر کوئی آ کر صدا لگائے تو سخی جواب دیتا ہے میں تیرے گھر پہ آیا ہوں اللہ، مہمانوں کا تو اکرام کرنے کا تو نے حکم دیا ہے، تیرے نبی نے حکم دیا ہے. اللہ اس وقت میرا اکرام یہ ہے میں تیرے گھر کا مہمان ہوں، میں لبیک پڑھوں گا، تو مجھے جواب عطا فرما دے، تو مجھے جواب عطا فرما دے. یوں بس ایسے ہی نہیں سرسری پڑھنا ہے، بلکہ پورے ذہنی طور پہ تیار ہو کر ڈرتے ڈرتے پھر لبیک کہنا ہے. اور نفل پڑھ کر مرد حضرات کوشش کریں بیت اللہ میں، اگر اپنے ہوٹل میں قیام گاہ میں بھی نفل پڑھ کے وہاں بھی لبیک کہہ سکتے ہیں. خواتین کو تو ہوٹل میں ہی کرنا ہے اپنی آرام گاہ میں کمرے میں، لیکن مرد حضرات وہاں آئیں نفل پڑھیں، نفل پڑھنے کے بعد پھر تلبیہ پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا، آپ بھی پڑھیں لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک بار پڑھنا تو ضروری ہے، 3 بار پڑھنا یہ مستحب ہے، اور پھر اس کے بعد تو آپ نے پڑھتے ہی رہنا ہے. اب آپ نے احرام باندھ لیا. اب دیکھیں آپ نے پہلے دن حج میں جانا ہے 8 ذی الحجہ کو. صبح آپ نے اشراق پڑھی اور وہاں بیت اللہ میں آئے، احرام کی نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا. کوشش کریں کہ آپ پیدل سفر کریں. یہ اندر سے سرنگ جاتی ہے اور سیدھا منی پہنچتی ہے. تلبیہ پڑھتے اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، یقین کرے ایک ہی وردی میں سارے ہوتے ہیں، ہائے ہائے ایک ہی یونیفارم میں سارے چل رہے ہوتے ہیں اور لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں. جگہ کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے فاصلوں کا، ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے، لبیک چل رہا ہوتا ہے، ایک ہی یونیفارم میں سارے ہوتے ہیں. اور پیدل حج کا زیادہ ثواب ہے، ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں ایک ایک قدم پر. چنانچہ لیکن اپنے گروپ لیڈر سے ضد نہ کرنا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ کو میں نے کہا 8 ذی الحجہ کو صبح جانا ہے نا، لیکن عموماً آپ کو آپ کے گروپ لیڈر 8 سے 1 رات پہلے رات ہی کو لے کے جائیں گے، کیونکہ وہاں پر رش ہوتا ہے. صبح کو بسوں کا رش لگ جاتا ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے، اور بعض دفعہ آدمی اگر بسوں میں جائے گا تو عصر میں پہنچتا ہے.
تو اس لیے سہولت کے لیے آپ کو گروپ لیڈر 7 تاریخ کی عشاء کے بعد ہی لے جائیں گے. تو آپ نے بحث نہیں کرنی, نہیں ہم کیوں جائیں, ہم تو صبح جائیں گے بھائی, نہیں. ہاں آرام سے انہیں کہہ دیں اگر آپ حج کے اس سے واقف ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا آدمی ہے جس نے پہلے حج کیا ہے اور آپ کو سہولت کے ساتھ صبح پیدل لے جائے گا اور آپ کے مکتب تک خیمے تک پہنچا دے گا, تو آپ کوشش کریں, آپ ان سے کہہ دیں بھائی ہم صبح آ جائیں گے اپنی ذمہ داری پر, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ گروپ لیڈر کو کہہ دیں تو اچھی بات ہے, آپ صبح آ جائیں. ہم تو پیدل گئے تھے, ہمارے گروپ لیڈر ہم نے بتا دیا تھا, ہمارے ساتھ 1-2 ساتھی تھے, تو پیدل صبح 8 ذی الحجہ کو ہم گئے تھے اور ظہر سے پہلے پہنچے تھے. تو آپ کو پہلے لے کے جائیں گے اور 8 تاریخ کو آپ عشاء پڑھیں گے تو آپ کو وہ کہیں گے چلو بھائی اب عرفات آپ نے رات ہی کو جانا ہے. آپ کہیں گے ضد عذر لڑنے لگ جائیں گے, کیوں بھائی ہم نے تو مولوی صاحب سے سنا تھا فجر بھی وہاں پڑھنی ہے 8 تاریخ اور 9 تاریخ کی, لیکن وہ آپ کی انتظامی امور اور اس کی سہولیات کی وجہ سے آپ کو منی میں بھی 8 تاریخ کو آپ پڑھیں گے ظہر عصر مغرب عشاء. تو عشاء میں وہ کہیں گے چلو بھائی اب تیاری کرو بس میں چلو عرفات پہنچنا ہے. تو آپ نے ضد نہیں کرنا, جانا ہے. اگر صبح آپ جانے کے چکر میں رہے تو آپ کو بہت مشکل ہوگی, یہ میں پہلے بتا رہا ہوں. عرفات جانے کے لیے, منی جانے کے لیے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, لیکن عرفات جانے کے لیے آپ کو اگر پیدل کے چکر میں لگے تو پریشانی تھوڑی زیادہ ہوگی. تو اس لیے عموماً 9 تاریخ کی فجر یعنی دوسرے دن حج کی جو فجر ہے وہ آپ منی میں مشکل پڑیں, وہ آپ کو پہلے ہی لے جائیں گے. تو یہ 8 تاریخ حج کا پہلا دن حج کا کون سا ہے؟ 8 ذی الحجہ. یہ حج شروع ہو رہا ہے آپ کا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پہلا دن 8 ذی الحجہ. آپ نے ظہر یہاں پڑھنی ہے, عصر پڑھنی ہے, مغرب پڑھنی ہے, عشاء پڑھنی ہے. 9 تاریخ کی فجر رات منی میں قیام و عبادت. سنت تو طریقہ یہ ہے, لیکن اب چونکہ جتنا رش بڑھتا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزوں میں تھوڑی تبدیلی آتی جا رہی ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ فرض واجب ضروری نہیں ہے. اگر کوئی 8 تاریخ کو منی میں آیا بھی نہیں اور ڈائریکٹ دنوں کو عرفہ جا رہا ہے اس کا حج پھر بھی ہو جائے گا. لیکن آئیں, کوشش کریں, جب پیسہ لگایا ہے تو ایک سنت کو ادا کرنے کی جو سہولت سے ہو سکتی ہے کریں. اس میں لوگ سستیاں کرتے ہیں, او بھائی جب یہ اتنا تھوڑے دن تو ہیں حج کے, یہ 4 5 6 دن تو ہیں, اس کو ذرا قیمتی بنا لیں. تو عموماً آپ یہ منی ہے اور یہ اندر خیموں کی تصویر, اس میں آپ نے لڑنا نہیں ہے, کیونکہ خیموں کے اندر جو آپ کو جگہ ملے گی وہ ماشاءاللہ اتنی ملے گی کہ آپ کروٹ بھی نہیں لے سکتے. 6 انچ کا بستر آپ کو ملے گا, اور آپ ماشاءاللہ 12 انچ کے بھی ہوئے تو آپ کو ذرا کروٹ پہ لیٹنا پڑے گا, ذرا ٹیڑھا ہو کے, اور لڑنا نہیں ہے. حج کی مشقت یہ دیکھیں, اللہ نے قرآن کریم میں حج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ولا جدال ولا فسوق ولا جدال فی الحج. پتہ تھا نا کہ حج جتنی سہولت والا ہو جائے لیکن چڑچڑاپن حاجی میں آئے گا, اس لیے کہا کہ حج کے دنوں میں حج میں گناہ بھی نہ کرنا اور لڑنا بھی نہیں. دھکے بھی لگیں, مشقت بھی ہو, آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے وہاں دھیان, اللہ تیری محبت میں دھکے کھا رہا ہوں. یہ تکلیف جو ہوتی ہے نا, یہ منی میں یہ لڑتے ہیں, ابے ادھر ہونا یار, ابے ادھر جا, ابے یار ادھر ہونا, مجھے صحیح جگہ نہیں. یہ 1 رات کی تکلیف ہے میاں, یہ سن لو بس. آپ تو سوچ رہے ہوں گے 6 دن یار 5 دن منی میں, اس کے بعد حاجی یہاں آتا بھی کم ہے. کوئی تو اپنے ہوٹلوں میں ہی ٹھہرتا ہے, حالانکہ غلط کرتا ہے, لیکن حج اس کا بھی ہو جاتا ہے. کوئی وہاں ٹھہرے, آپ کو اپنا خیمہ دوسرے دن خالی ملے گا. عرفات میں بھی آپ کو اپنی خیمے میں سہولت ملے گی. یہ 1 رات کی صرف مشقت ہے, اور اس پہ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے, ٹینشن میں ہوتا ہے, ارے یار یہ تکلیف, ابے یار کیسے گزاروں گا, اگر اسی طرح میں رہا تو میرے تو بڑی تکلیف ہوگی خیموں میں. یہ 1 رات کی ہے صرف بس. منی عرفات کے واش روموں میں نلکے کا استعمال بھی ذرا, جب نلکی کے اوپر کا وہ وال کھولے نا, بالکل ذرا ہلکا سا کھولنا بھائی, تھوڑا سا بھی زیادہ ہوا نا تو خود بھی نہاؤ گے اور اس کے پریشر سے باہر جتنے انتظار میں کھڑے ہیں وہ بھی نہائیں گے. حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ, دوسرا دن کیا ہے؟
آپ نے عرفات کی طرف جانا ہے. یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے، یہ نہیں تو حج بھی نہیں. سب سے اہم رکن ہے عرفات. عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو. یہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کو جو جنت سے اتارا گیا نا، تو کئی سالوں بعد یہاں کہتے ہیں ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو یہاں پہچانا ہے. اور یہ وہ دن ہے عرفہ کا کہ جس دن سے زیادہ روشن دن کوئی نہیں، اور اسی دن دین مکمل ہوا اور نبی پر یہ آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی نے خطبہ فرمایا تھا اور صحابہ سے فرمایا تھا کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ ہاں جی پہنچا دیا. نہیں صرف پہنچایا نہیں، اس کا حق بھی ادا کیا ہے. فرمایا اب غائبین تک تم نے پہنچانا ہے. یہی اللہ کے نبی نے صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضرت عمر کے بارے میں کہا تھا، آج عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سب حاجیوں پہ فخر کر رہا ہے لیکن عمر پر خصوصی طور پہ فخر فرما رہے ہیں. عمر پر خصوصی نگاہیں ہیں اور یہیں پر، اور یہ عرفہ ہے. اور حاجی کو یہاں روزہ نہیں رکھنا. ویسے عرفہ کا دن اگر آپ پاکستان میں ہیں تو عرفہ کے دن کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے. 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے جو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے، لیکن حاجی کے لیے روزہ نہیں ہے. میرے نبی نے اسی جگہ پر تقریباً 4.5 گھنٹے امت کے لیے دعا کی ہے اونٹنی پر. اور غالباً اللہ کے نبی کی ایک زوجہ ہیں حضرت ام سلمہ، اتنی ذہین عورتیں، اب دیکھنا یہ چاہتی تھیں کہ اللہ کے نبی نے آج روزہ رکھا ہے یا نہیں. تو یوں پوچھا تھوڑی تھا کہ اللہ کے نبی آج روزہ ہے نہیں، وہ تو آج کا بدتمیز مرید ہوتا ہے. مستحب روزوں میں بھی حضرت سے کہے گا حضرت آج آپ نے 15 شعبان کا روزہ رکھا ہے؟ نہیں رکھا ہو حضرت نے تو شرم کے مارے. صحابہ میں تو آداب تھے، ان کے اندر تو آداب زندگی تھے، کس سے بڑے سے کیسے بات کرنی، علماء سے کیسے الفاظ سے. اب اتنا مجمع ہے، اب وہ ام المومنین دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے آج یا نہیں. عرفہ کے روزے کی تو فضیلت بتائی اللہ کے نبی نے، لیکن حج میں آج رکھا ہے یا نہیں. تو ڈائریکٹ نہیں پوچھا بلکہ امت کو ایک مسئلہ بتانا تھا نا. اتنی ذہین عورتیں، نبی کے نظر کرم کی برکت سے اس زمانے کی عورتیں بھی اتنی ذہین تھیں، اتنی ذہین عورتیں. حضرت ام سلمہ نے اللہ کے نبی کو دودھ پیش کیا، اور دودھ اس لیے پیش کیا، پانی بھی دے سکتی تھیں لیکن ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی نے 3 چیزوں کو رد کرنے سے منع کیا ہے. خوشبو کوئی دے تو رد نہ کرو، کوئی آپ کے پیچھے تکیہ رکھے تو رد نہ کرو، تیسری چیز دودھ کوئی دے تو اسے رد نہ کرو، دل نہ بھی چاہتا ہو کہ آدھ گھونٹ پی لیا کرو. تو دودھ پتہ تھا اللہ کے نبی رد نہیں کرتے. اگر روزہ ہوگا تو منع کر دیں گے، نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی نے پورا پیالہ پیا. صحابہ کرام کو مسئلہ پتہ چل گیا کہ عرفہ میں روزہ نہیں رکھا جاتا. تو حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ عرفہ، فجر کی نماز کے بعد عرفات کو روانگی. عموماً آپ فجر وہاں پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اگر نہیں تو فجر آپ نے پڑھ لی منی میں، اب عرفات کی طرف آئیں. عرفات پہنچ کر غسل کا اہتمام کریں، اور میل چھڑانے کے لیے نہیں، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے. اچھا اب وقوف کی تیاری. اب وقوف 9 ذی الحجہ میں آپ کی ڈیوٹی شروع کب سے ہوگی؟ آپ اگر فجر میں پہنچ گئے نا عرفہ میں 9 ذی الحجہ کو، ظہر تک خوب مزے سے سو خراٹے لو، کیونکہ ظہر تک عرفہ کے اندر آپ کا کوئی عمل نہیں ہے. عرفہ کی عبادت اور عرفہ کا وقوف اور عرفہ میں ڈیوٹی آپ کی ظہر کے بعد سے غروب آفتاب تک شروع ہوگی. اگر آپ صبح پہنچ گئے عرفہ میں، سو جائیں آرام سے، بھلے مزے کریں. ظہر کے بعد آپ کو جو ہے وقوف کرنا ہے. وقوف کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، بیٹھ بھی سکتے ہیں لیکن کچھ دیر قیام کریں. عرفہ میں وقوف یہ ضروری ہے. اور چونکہ آج کل خیمے اوپر ٹینٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے دھوپ وغیرہ سے بچانے کے لیے، تو عرفہ کی خوبصورتی اس میں ہے کہ حاجی دھوپ میں ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں کرے. تو آپ اپنے خیمے سے یا ٹینٹ سے نکل کے کوشش کریں دھوپ کی طرف آئیں، اور آپ کے سر پہ دھوپ لگ رہی ہو کھلے آسمان کے نیچے.
آپ کھڑے ہوئے ہوں اور اپنے رب کے حضور دعائیں مانگ رہے ہوں، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ عرفہ، یہاں زیادہ سے زیادہ ذکر ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہو۔ اچھا، فجر کی نماز کے بعد عرفات کو روانگی۔ ظہر کی نماز عرفات میں رش کی وجہ سے اپنے خیمے میں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ عموماً حاجی کوشش کرتے ہیں مسجد نمرہ جانے کی، تو بہت مشقت ہو جاتی ہے، واپسی آپ کو اپنا بعض دفعہ خیمہ ملتا بھی نہیں ہے، تو اس لیے عرفہ کے اندر نماز آپ کوشش کریں، اپنے خیمے میں جماعتیں ہوتی ہیں، جماعت کے ساتھ خیمے میں پڑھ لیں، آپ کو سہولت ہوگی۔ اور زوال تا مغرب، یعنی ظہر کا ٹائم جیسے ہی شروع ہوا تو اس کے بعد زوال سے لے کر مغرب تک آپ نے وقوف کرنا ہے، اور بیٹھے بیٹھے بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن کچھ دیر کھڑا ہونا چاہیے عرفات میں اور دعائیں کریں۔ عصر کی نماز عرفات میں اپنے خیمے میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، خوب تلاوت ہو، ذکر ہو۔ اور عرفات میں ایک عمل ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو شخص عرفات میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ یہ پڑھے، اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ پڑھے، اور 100 مرتبہ یہ درود ابراہیمی کا پہلا ٹکڑا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم 100 مرتبہ یہ پڑھے۔ یہ 3 چیزیں 100 مرتبہ پڑھ کر جو شخص اپنی معافی مانگے گا، اللہ صرف اس کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ یہ اگر اس وقت تمام حاجیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو اس کے اس عمل کی برکت سے اللہ اس کی دعا کی وجہ سے سارے حاجیوں کی بھی بخشش کر دے گا۔ کچھ دیر آ کر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیں، دھوپ ہوتی تو بڑی سخت ہے لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے تھوڑا کالے ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مزہ آئے گا۔ آپ دھوپ میں جب کھڑے رہوں گے آپ یقین کریں آپ کا رونا بند نہیں ہو رہا ہوگا۔ یہ اچھی طرح غروب ہو جائے، اب آپ نے نکلنا ہے مغرب پڑھے بغیر۔ اور ویسے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آدمی نماز کا پابند ہونا تو ادھر مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اور نماز بار بار اس کو ٹینشن، ارے یار مغرب پڑھی نہیں، پھر یاد آتا ہے وہاں پڑھنی ہے بھائی۔ یہ تو اس نے چیک کرنا ہے آج کے دن کہ نمازوں میں بھی اپنی مرضی چلاتا ہے یا میری مرضی پہ چلتا ہے۔ جب تک ہم نے کہا وقت پہ پڑھنی ہے وقت پہ، آج ہم نے کہا چھوڑنی ہے تو آج چھوڑنی ہے تم نے۔ تو مغرب کا ٹائم شروع ہو آپ نے وہاں سے کوچ کر جانا ہے، اور کوئی اذان کی آواز آپ کو عرفہ میں نہیں آ رہی ہوتی مغرب کی۔ ایسا منظر آج رب نے کہہ دیا نہیں کرنا تو نہیں، یہی تو دین ہے۔ اپنی چاہت کا نام تو دین ہے ہی نہیں نا، رب نے تو یہی تو دیکھنا ہوتا ہے۔ ساری سورتوں سے پہلے بسم اللہ کروائی، سورہ بقرہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں، چیک کرنا ہے بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں پڑھنی تو اب دیکھتا ہے پڑھتا ہے یا نہیں۔ تو رب کی چاہت کا نام دین ہے، اپنی چاہت کا نام دین نہیں ہے۔ اب غروب کے بعد آپ نے مزدلفہ جانا ہے، آئے ہائے مبارک رات، روشن رات، آپ گناہگار سے گناہگار آدمی ہوگا، مزدلفہ کی رات کی روشنی اور نورانیت اور روحانیت کو دیکھے گا وہ۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے بار بار۔ آپ عرفہ سے نکل رہے ہیں، مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں، تلبیہ پڑھتے جائیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اچھا، یہ جو آپ غروب کے بعد مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ جائیں گے، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ آپ کے گروپ والے آپ کو گاڑی پہ لے کے جائیں گے تو گاڑی میں چلے جائیں، اور بعض دفعہ بعض ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم نے تو پیدل جانا ہے تو پیدل چلے جائیں، پیدل کے لیے الگ رستہ بنا ہے۔ سہولت اگر آپ میں ہمت ہے تو پیدل میں گاڑی کی بنسبت زیادہ سہولت ہے، کیونکہ گاڑیوں کا رش لگا ہوا ہوتا ہے اور ایک ایک انچ گاڑی چلتی ہے، پھر بریک لگ گئی، پھر چلی، اور پھر
یعنی یہاں سے لے کر یہ مسجد کے گیٹ تک کا سفر بعض دفعہ آپ 1 گھنٹے میں طے کریں گے، یہاں سے وضو خانے تک کا سفر بعض دفعہ 1 گھنٹے میں طے کریں گے، تو پیدل ٹھیک نہیں ہے؟ اور گاڑیوں میں بعض دفعہ آدمی پہنچتا ہے رات کو 3 بجے، اور فاصلہ کتنا ہے ٹوٹل؟ میرے خیال میں 5 کلومیٹر ہے یا 4 کلومیٹر۔ تو پیدل اگر ہمت ہے تو زیادہ سہولت ہے، ثواب بھی زیادہ، اور پیدل کا الگ رستہ بنایا ہے، الگ رستہ پیدل چلنے والوں کا، اور بڑی سہولت، اس میں فوارے لگے ہوئے ہیں، او ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے فوارے پورے رستے چل رہے ہوتے ہیں، فوار آ رہی ہوتی ہے اوپر سے فوار، پھر جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، نلکے، ٹھنڈا پانی، رستے میں واش روم کے بھی انتظام ہوتے ہیں، ماشاءاللہ انڈے بیچنے والے انڈے بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، چھولے بیچنے والے چھولے بھی رستے میں کھا پی بھی سکتے ہیں۔ یہ ساری سہولیات کے ساتھ پیدل چلنے والوں کو یہ سہولیات ملتی ہے۔ تو اب جناب آپ نے عشاء، مغرب اور عشاء کی نماز ہر صورت مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ کہاں پڑھنی ہے؟ رات میں مزدلفہ میں، اور اس کا طریقہ یہ کہ وہاں ٹولیاں ہوتی ہیں، جماعت کرا لیں، نہیں ہوا تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جماعت آپ نے کرانی ہے اس طرح کہ پہلے مغرب کی نماز، اچھا اگر فرض کریں کوئی شخص اتنی تیز چلا کہ وہ مزدلفہ پہنچا اور عشاء کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، تو اب بھی وہ مغرب نہیں پڑھ سکتا، بلکہ عشاء کا ٹائم داخل ہوگا تو مغرب اور عشاء پڑھے گا۔ آج اس نے مغرب پڑھنی عشاء میں، تو اب جناب جماعت ہو رہی ہے، تو اس کا طریقہ کہ پہلے آپ نے مغرب کی نماز شروع کرنی ہے، تو اقامت ہو گئی، مغرب پڑھی، مغرب کے سلام پڑھ کر پھیر کر فوراً عشاء کی نماز پڑھیں بغیر اقامت کے، اقامت بس ایک ہو گئی۔ لیکن اگر یوں کسی نے کیا کہ اقامت کی اور مغرب پڑھی اور مغرب کی سنت بھی پڑھ لی، تو اب جب عشاء کی پڑھے گا تو اقامت دوبارہ عشاء کے لیے الگ کہے گا، لیکن اگر سنت بیچ میں مغرب کی نہیں پڑھی تو فوراً عشاء پڑھ رہے تو اقامت ایک ہی کافی ہے۔ اقامت آپ نے پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، اور فوراً آپ عشاء پڑھیں جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد پھر مغرب کی سنت پڑھ لیں اور عشاء کی سنت وتر پڑھ لیں۔ یہ مزدلفہ میں اب آپ نے چلنا ہے۔ مزدلفہ پہنچ گئے، کھلے آسمان کے نیچے مزدلفہ میں آدمی رہتا ہے۔ اب جناب آپ مزدلفہ پہنچ گئے، اب آپ نے مزدلفہ میں آرام کرنا ہے، آرام کر لیں، تھوڑا آرام کر کے پھر آپ اٹھیں، آپ نماز پڑھنا چاہیں، تہجد پڑھنا چاہیں تہجد پڑھ لیں، آپ جناب ذکر کرنا چاہیں ذکر کر لیں، فجر تک آپ نے یہیں رہنا ہے۔ آپ کو ذرا ایک سہولت بتاؤں، میرے استاد میرے ساتھ تھے، تو ہم مزدلفہ میں انہوں نے مجھے بتایا کہ یعنی کہ مزدلفہ کے بالکل بارڈر پہ اگر آپ رات گزاریں گے نا تو آپ کو سہولت رہے گی۔ ویسے تو بہتر یہ ہے کہ مشعر الحرام مسجد ہے مزدلفہ میں، اس کے قریب قریب رہنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اسی مسجد کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اور اسی مسجد کے قریب زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہو، کہ قریش والے مشرکین مکہ حج تو وہ بھی کرتے تھے اپنے انداز کا، لیکن مزدلفہ میں جب آتے تھے اپنے خاندان والوں کا ذکر کرتے تھے، باپ دادا کی بڑکیاں مارتے تھے، تو اللہ نے کہا یہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب جناب وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اب مشعر الحرام کے قریب چونکہ اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کو تو پھٹکنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی، جو پہلے آ کے بیٹھ گئے۔ اس کا خیال رکھنا کہ حدود مزدلفہ ہی میں رات گزارنی ہے، باہر نہیں نکل جانا منہ میں۔ تو یہ مزدلفہ میں آپ نے گزارنی ہے رات، بالکل بارڈر پہ گزاریں۔ جیسے ہی صبح اذان ہوگی، فجر کا ٹائم شروع ہوگا، تو فجر کے بعد آپ نے سنت پڑھنی ہے، فجر کی اذانوں کے بعد سنت پڑھنی ہے اور فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ اب فجر کی نماز پڑھ کے مزدلفہ کا وقوف جو ضروری اور واجب ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے مزدلفہ کا وقوف یہ آپ کو جو واجب ہے، یہ فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے شروع ہوگا۔
وقوف کا مطلب کھڑے ہو جاؤ تھوڑی دیر. اب آپ جناب وقوف وہاں کر رہے ہیں, چاہے 1 منٹ ہی کھڑے ہو کر دعا کر لیں, بس آپ کا وقوف ہو گیا. تو آپ نے یوں آسانی آپ کی ہوگی کہ آپ نے جیسے ہی اول ٹائم میں سنت پڑھ لی اور فجر پڑھ لی, فجر پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں, آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو کے دعا کریں 5-10 منٹ کریں. اب آپ اندھیرے ہی میں جمرات کی طرف چلنا شروع کر دیں, کیونکہ کافی فاصلہ ہے. تو آپ اگر اسی ٹائم چلیں گے تو آپ کو ایک تو رش بھی کم ملے گا, اور دوسرا جمرات کے قریب جب آپ پہنچیں گے تو سورج نکلنے کا ٹائم ہو چکا ہوگا یا قریب ہوگا. تو چونکہ پہلے دن سنت یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد شیطان کو کنکری ماری جائے, لیکن اگر آپ نے مزدلفہ میں بالکل کنارے پہ شروع ہی میں مزدلفہ کے ابتدا ہی میں رات گزاری تو جمرات تک پہنچتے پہنچتے بہت رش بھی لگ جاتا ہے, اور یہ مزدلفہ کی ساری کھیپ نکلے گی اور جمرات تک بہت رش لگے گی. اس لیے سہولت سے ہم نے بالکل الحمدللہ رمی اس طرح کی, بالکل مزدلفہ کے بارڈر کے قریب آ کر کہ منی سامنے نظر آ رہا تھا, ہم نے یہاں وقوف کیا اور پھر اس کے بعد نکل گئے. اچھا, مزدلفہ میں آپ نے رات گزاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں رات گزاری, لیکن تہجد نہیں پڑھی امت کے سہولت کے لیے, کہ اگر میں پڑھوں تو امت ضروری نہ سمجھنے لگ جائے کہ پورے منی میں تھے, پھر عرفات میں تھے, تھکی ہوئی ہوگی میری امت, تو بڑے آرام کر لے مزدلفہ میں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی سہولت کے لیے. تو بہرحال مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی 1-2 بار, میں نے کبھی مزدلفہ میں تہجد نہیں پڑھی, یہ یاد رکھنا. آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں, منع نہیں ہے, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نبی نے جہاں جس طرح کیا, بابا اپن کا ذوق تو یہ ہے کہ ہم وہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں جتنا جس طرح کیا ہم کہتے ہیں بس وہی سامنے ہے, اسی میں تو مزہ ہے. ہاں, اس کی کوشش ہو. بہرحال آپ تہجد پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, منع نہیں ہے. میں نے اپنا ایک ذوق بتایا ہے کہ مزدلفہ میں رات گزاری اور صبح فجر ہوئی, فجر کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف کرنا ہے. وقوف کرنے کے بعد اب آپ نے جمرات کی طرف جانا ہے. یہ حج کا تیسرا دن ہے. 10 تاریخ کو آپ نے شیطان کو کنکری مارنی ہے, شیطان کو جمرات کی اچھا, مزدلفہ میں آپ آئے نا تو رات کو مزدلفہ ہی سے آپ نے کنکریاں چننی ہیں 70, اور کتنی بڑی ہوں, کھجور کی گٹلی کے برابر یا چنے کے برابر. اتنی بڑا والا لالو کھیتی پتھر نہیں اٹھا دینا, یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. وہ اتنا غصے سے شیطان کو مار رہے ہوتے ہیں, کوئی لعنت دے رہا ہوتا ہے, کوئی چپل مار رہا ہوتا ہے, کوئی خان صاحب اپنی نسوار نکال کے غصے سے مار رہا ہوتا ہے, تم کو ابھی ہم چکر دیتا ہے. او بھائی, وہ تو ایک نشانی ہے, اصل شیطان وہ تھوڑی ہے. وہ تو اس کو غصہ دلایا جاتا ہے, شیطان کو اس وقت بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے, تو کوئی لعنتیں دے رہا ہوتا ہے. مجھے کہنے لگا حضرت اگر کوئی مجاہدین اتنے سارے اسی پہ خودکش کر کے اگر ختم کر لیں, اور میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو ایک علامت ہے. بہرحال آپ نے سنت کے مطابق کنکری اٹھانی ہے, اور وہ یا تو چنے کے برابر یا کھجور کی گٹلی کے 70 کنکریاں جمع کر لیں آپ کسی منرل واٹر کی چھوٹی بوتل میں, یا آپ کو شروع میں ایک تھیلی بتائی تھی کنکریاں کی, اس میں, تاکہ آپ کو آگے 3-4 دن کنکریاں مارنی ہیں. تو پہلے دن تو آپ نے 7 کنکریاں ہی مارنی ہیں. کتنی؟ پہلے صرف بڑے ستون کی, اور جب آپ جمرے میں جا رہے ہوں گے نا تو پہلے ایک ستون آئے گا, اس کو چھوڑ دینا ہے, پھر دوسرا آئے گا, اس کو بھی چھوڑ دینا ہے. وہاں کی انتظامیہ حالانکہ پہلے دن ان ستونوں پر کپڑا لگا دیتی ہے, لیکن پھر بھی سادے لوگ جاتے ہیں اور مارتے ادھر ہی ہیں. بھائی یہ پہلے دن ان دونوں کو چھوڑ دینا ہے. پہلے دن چھوٹے شیطان کو بھی چھوڑ دو, درمیان والے کو بھی چھوڑ دو, کہو بچو کل دیکھیں گے تجھے, ابھی تیرے باپ کو پکڑتے ہیں بڑے کو.
پہلے دن جا کے اس کو بڑے والے کو مارنی ہے جو بعد میں آئے گا. جب آپ چلیں گے نا جو رستہ ہے تو پہلے چھوٹا شیطان آئے گا, پھر اس سے بڑا, آگے جو ہے بڑا والا آئے گا, اس پہ آپ نے کنکری مارنی ہے 7. اور کس طرح مارنی ہے کنکری کو؟ پکڑنا کیسے؟ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ, شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ, اور اتنا ہاتھ اٹھائیں کہ یہ بغل نظر آ جائے, اور اس کو کنکری مارنی ہے. اور ساتھ میں ایک دعا ہے, رغما للشیطان ورضا للرحمن, رغما للشیطان ورضا للرحمن, شیطان کو خاک آلود کرنے کے لیے, اسے ذلیل کرنے کے لیے مار رہا ہوں, اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مار رہا ہوں. اور یہ نیت کر کے کہ ایک کنکری جو شیطان کو مارے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہلاک کرنے والے گناہ سے بچا لے گا. کہ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جو انسان کی دنیا آخرت تباہ کر دیتے ہیں. ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک ایسے گناہ سے اس کو دنیا میں بچائے گا. تو جو 70 کنکریاں مارے گا تو 70 ایسے گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچائے گا. اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو نو ٹینشن, میں شروع سے آپ کو بتاتا ہوا آ رہا ہوں. یہ ساری دعائیں سوائے تلبیہ کے, باقی ساری دعائیں کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں احرام کے بعد تلبیہ ضروری ہے, وہ پڑھنا ہے. آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں, اور آگے جو ہے کنکریاں مار کر دعا کیے بغیر جانا ہے, کیونکہ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں ہوتی, وہاں سے فوراً نکلتے ہیں. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اب جا کر قربانی کرنی ہے. آپ کے گروپ لیڈر قربانی کے پیسے آپ سے یہیں سے لے لیتے ہیں پیکج میں, یا وہاں لیتے ہیں. اس میں ذرا 1-2 مسئلے اہم یاد رکھنا کہ یہ قربانی دم شکر کہلاتی ہے. آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ پاکستان میں اپنی الگ قربانی, جو قربانی کی قربانی ہوتی ہے عید کی, وہ الگ کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں کرنے تو آپ کہیں بس, یہاں پاکستان میں الگ کرنی ہے. وہ والی تو حج کا دم شکر ہے, وہ الگ کرنی ہے. اور پھر دوسری بات, وہاں بہت سی لوگ جو ہیں ہمارے پاکستانی بھی بینکوں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں, بینک والے بھی وہاں اعلانات کر رہے ہوتے ہیں حج سے 1-2 دن پہلے, قربانی قربانی قربانی. تو بھائی وہ چونکہ حنبلی مسلک کے لوگ ہیں, عموماً وہ تیسرے دن بھی قربانی کرتے ہیں. وہ آپ کو پیسے لیں گے, یہ تھوڑی بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پہلے دن آپ کی کر لیں گے 11 بجے دن کو, نہیں. ان کے یہاں تو تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں, اور حلق پہلے کر لیں اور قربانی بعد میں ان کے یہاں ہو جاتی ہے. لیکن حنفی مسلک میں ہمارے یہاں ترتیب یوں ضروری ہے کہ آپ نے رمی کی, اس کے بعد قربانی کریں, اور آپ کا گروپ لیڈر آپ کو بتا دے گا, یا آپ کے پاس اس کا نمبر ہوگا. عموماً آپ نے صبح اگر کنکریاں مار لیں سورج نکلنے کے بعد, پہلے دن سورج نکلنے کے بعد کنکریاں مارنی ہیں. آپ نے جب کنکریاں مار لیں اس کے بعد آپ اپنے ہوٹل میں آئیں گے, یا وہیں سے آپ بھلے طواف زیارت کے لیے جانا چاہیں تو طواف زیارت بھی آپ بھلے کر سکتے ہیں قربانی سے بھی پہلے. اب آپ نے اپنے گروپ لیڈر کو فون کر کے 11-12 بجے پوچھ لینا کہ انکل وہ قربانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی. وہ آپ کو بتا دے گا کہ ہاں ہو گئی. جب ہو گئی تو اب آپ بال کٹوا لیں, اور سر منڈانا زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس پر جو اس طرح پھرائے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بال کٹانے والے, فرمایا اللہ کی رحمت ہو اس پر جو سر منڈائے. کہ اللہ کے نبی بال کٹانے والے کا, فرمایا اللہ کی رحمت ہو اس پر جو سر منڈائے. کہ اللہ کے نبی جو بال چھوٹے کراتا ہے اس کے لیے, فرمایا اس پر بھی اللہ کی رحمت ہو. تو اسے آخر میں, لیکن سر کو گنجا کرنے والے کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک کاٹے تھے حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور پھر بال کو اللہ کے نبی نے لیا اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا یہ لو اور میرے یاروں میں ان بالوں کو تقسیم کر دو. کسی کو 1 ملا, کسی کو 2 ملے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا,
اس لیے کہ یہ وہ تھے جو احد میں سارے تیر اپنے پہ کھا کر نبی کو بچا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیے، اور اللہ کے نبی نے اپنے حج کی قربانی خود فرمائی۔ بال کٹانے سے پہلے 63 سال کی عمر ہو گئی تھی نا، تو ہر سال کی ایک قربانی اللہ کے نبی نے کی اور 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ کتنے؟ اتنے مشقتوں والا نبی تھا ہمارے۔ اور ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، جانور کو باندھتے ہیں، پھر بھی وہ بھاگتا ہے، اور جب میرے نبی قربانی کرنے لگے، ہر اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر پہلے گردن لاتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے پہلے مجھے ذبح کر دیں، پہلے مجھے ذبح کر لیں۔ تو اب آپ نے جو ہے سر منڈا قربانی ہو گئی۔ میں نے تو اپنے گروپ لیڈر سے فون کیا، میں وہاں سے ہوٹل چلا گیا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، میرے استاد ساتھ تھے، انہوں نے کہا میں تو طواف زیارت کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی چلو۔ تو میں نے کہا کہ مجھ میں تو ہمت نہیں ہے، تو میں طواف زیارت رات کو کروں گا۔ وہاں پہنچ گئے، پھر 11-12 بجے فون کیا، انہوں نے کہا آپ کی قربانی ہو گئی۔ تو میں نے کہا ابھی چلو ہوٹل میں یوں اب ظہر کے بعد ہی دیکھیں گے۔ پھر ظہر کے بعد جا کے حلق کیا، اور پھر رات کو جا کے طواف زیارت کیا۔ اگر آپ میں بھی ہمت ہے فوراً کرنے کی فوراً کر لیں، لیکن پہلے رات کو کرنا چاہیں تو رات کو کر لیں۔ اچھا جناب، اب یہ جو آپ نے قربانی کی، قربانی کے بعد حلق کیا، اب آپ احرام کھول لیں، اب آپ اپنے کپڑوں پر آ جائیں، نہا لیں، خوشبو والے صابن سے نہا لیں گنجے ہونے کے بعد۔ اور ایک سنت اور میں آپ کو بتا دوں، مجھے جب وہ میرے بال کاٹنے لگا نا، اس کے ہاتھ میں استرا تھا، میں نے کہا بھائی تیرے ہاتھ میں استرا ہے، مرضی ہے سر پہ پھیر لے یا گردن پہ پھیر لے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جب معمر بن عبداللہ کے ہاتھ میں استرا دیکھا نا، فرمایا مجھے حلق کرو، تو ہاتھ میں دیکھا، فرمایا معمر تیرے ہاتھ میں یہ استرا ہے، سر پہ پھیر لے یا گردن پہ، تیری مرضی ہے۔ اور میں نے کہا چلو یار، یہ سال زندگی میں کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو نئی کو یوں بول کر جناب ہم بھی سنت پوری کریں۔ ایک سنت مجھ سے رہ گئی جو اس کا مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے ذہن میں یاد ہی نہیں رہی، وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے حج فرمایا، بال کٹوائے تو داڑھی مبارک کو یوں مٹھی میں لیا، اور مٹھی میں لینے کے بعد مٹھی کے نیچے جو بال تھے اللہ کے نبی نے اس کو کاٹ دیے حج کے بعد۔ تو داڑھی تو ہونی بھی اتنی چاہیے، تو یہ اگر آپ کو موقع ملے تو داڑھی آپ کی بڑھ چکی ہو اگر تو تب تو آپ نے یوں مٹھی میں لینا ہے، اور مٹھی کے نیچے سے، اوپر سے نہیں کاٹ دینا۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے، اس نے 3 دن میں قرآن حفظ کیا، اور پھر دماغ ایسا چلا کہ مٹھی میں پکڑا داڑھی کو اور اوپر سے کاٹ دیا، تو نیچے سے کاٹنی ہے۔ یہ بھی ایک سنت ہے۔ کوشش کرو بھائی نبی کا حج پڑھو، بس جہاں جہاں میرے نبی نے جو جو کیا ہے نا اس طرح کرو۔ خدا کی قسم مزہ اس میں اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانے میں، اللہ ہمیں وہ مزے نصیب فرمائے۔ اب جناب آپ کپڑے پہن لیے، ابھی آپ بیگم سے نہیں مل سکتے، ابھی اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ کا ایک عمل اور رہتا ہے، اور وہ حج کے آخری کتنے عمل تھے؟ کتنے؟ شروع میں کتنے، درمیان میں کتنے، آخر میں کتنے؟ آخر میں کون کون سے؟ طواف زیارت، سعی، طواف وداع۔ تو اب آپ چونکہ گنجے ہو گئے، قربانی ہو گئی تھی، الگ ہو گیا، کپڑے پہن لیے ماشاءاللہ نئے کاٹن کے زبردست والے، خوشبو لگاؤ اور جاؤ حرم میں۔ طواف زیارت اہم حج کا رکن ہے، ابھی وہ رہتا ہے، چنانچہ آپ جا کے طواف زیارت کریں۔ جو طواف آپ کریں گے اس کا نام طواف زیارت ہے، اور اس میں آپ نے طواف کرنا ہے، اور طواف کے بعد پھر سعی بھی کرنی ہے۔ طواف کے بعد آپ نے سعی یعنی صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور اب آپ کا حج ختم، ساری پابندیاں ختم، اب بیگم سے بھی مل سکتے ہیں۔ طواف وداع رہتا ہے نا تو کوئی بات نہیں، وہ جب پاکستان آنے لگیں گے تو پھر کر لیں گے۔ اچھا یہ بھی بات یاد رکھنا، آپ نے یہ سب کچھ کر لیا، اس کے بعد بھی آپ 10-15 دن اگر مکے میں ہیں تو بیچ میں جو آپ طواف کر رہے ہیں نا، اگر اس میں آپ نے طواف وداع کی نیت نہیں کی
تو یہ طواف وداع نہیں ہوگا، یہ نفلی طواف ہوں گے، لیکن آپ اسی میں طواف وداع کی نیت کر لیں تو بس طواف وداع سے بھی جان چھوٹ جائے گی، ٹینشن نہیں رہے گی آپ کو۔ عید کی نماز ہوتی ہے نا 10 ذی الحجہ کو، تو یاد رکھو حاجی کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، حاجی کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، اپنے خیموں میں وہ عید کی نماز نہیں پڑھے گا۔ اچھا، اب چوتھا دن 11 ذی الحجہ، زوال کے بعد اگلے دن صبح صادق تک۔ اب جو دوسرے دن کی آپ نے رمی کرنی ہے، پہلے دن کی جو آپ نے رمی کرنی تھی جب آپ مزدلفہ سے گئے تھے تو اس کا ٹائم کب سے تھا؟ سورج نکلنے کے بعد سے کب تک؟ رات تک۔ لیکن اب جب دوسرے دن کی آپ نے رمی کرنی ہے تو اس کا ٹائم کب سے ہے؟ اچھا، یہ جو پہلے دن کی رمی ہے نا، اس کا ٹائم ہے تو فجر سے، لیکن بہتر سورج نکلنے کے بعد ہے، اور لیکن دوسرے دن جب آپ نے رمی کرنی ہے تو زوال کے بعد اگلے دن صبح صادق تک اس رمی کا ٹائم ہے۔ آپ زوال کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد، نہیں تو عصر کے بعد کر لیں، نہیں تو مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں۔ سستی ہو رہی ہے تو صبح صادق سے پہلے پہلے آپ نے کرنی ہے۔ یہ آپ نے رمی کر لی۔ پہلے چھوٹے ستون کی رمی، اب جب آپ جا رہے ہوں گے نا تو پہلا ہی شیطان آئے گا چھوٹا جمرہ، پہلے چھوٹے کی رمی کرنی ہے، 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور سائٹ پہ کھڑے ہو کر 7 کنکریوں کے بعد دعا کر لیں۔ اس کے بعد درمیانے ستون کی رمی کرنی ہے، 7 کنکریاں رغم للشیطان ورضا للرحمن، مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورضا للرحمن۔ سمجھے، آپ مار رہے ہیں تو آپ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورضا للرحمن، 7 کنکریاں ماری، آ کے سائٹ پہ دعا کر لیں۔ اب پھر تیسرے شیطان کو، جمرے کو آپ نے رمی کرنی ہے بڑے ستون کی، ادھر بھی آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہے۔ اب بغیر دعا کے جانا ہے، اب یہاں دعا نہیں کرنا، یہ بڑا والا پیچھے سے پکڑ نہ لے، کھڑے نہیں ہو، بس پھر جلدی سے جو ہے کھسک جاؤ عزت کے ساتھ۔ تو یہ پہلے دوسرے کے رمی کے بعد دعا کرنی ہے، تیسرے میں نہیں۔ اگر طواف زیارت کل نہیں کر سکا تھا، سستی ہو گئی تھی یہ، تو دوسرے دن بھی کر سکتا ہے، تو آج جا کے رمی کے بعد جا کے آج کر کے آ جائے۔ چلیں جی، اب حج کا 5واں دن کون سی ذی الحجہ؟ 12 ذی الحجہ۔ 12 ذی الحجہ کے اندر بھی زوال کے بعد اگلے دن صبح صادق تک کسی وقت بھی رمی کر سکتے ہیں، وہی ٹائم ہے جو دوسرے دن کا تھا۔ تو پہلے چھوٹے ستون کی رمی، پہلے چھوٹے کی 7 کنکریاں مارنی ہے، کنکریاں مار کے کیا کرنا ہے؟ سائڈ پہ کھڑے ہو کے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے، اور ایک ایک کنکری مارو گے اللہ ایک ایک ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچائے گا، یوں مارتے جائیں۔ اب 7 کنکری مار کے دعا، اس کے بعد پھر درمیانی ستون کی، پھر جناب آگے چلیں اور کوشش کریں یہ آپ جو کنکری ماری ہے یہ وہاں جا کے کپ کے اندر گرے۔ پھر بڑے ستون کی، اور پھر دعا بڑے ستون کی کنکری کے بعد نہیں کرنی، آگے نکل جانا ہے۔ طواف زیارت اگر دوسرے دن بھی نہیں کر سکا تھا تو آج کر لے، لیکن مغرب سے پہلے پہلے 5ویں دن یعنی 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے مرد کے لیے طواف زیارت ضروری ہے، ورنہ دم دما دم دم ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن خواتین مسئلے آگے آئیں گے۔ اب چھٹا دن 13 ذی الحجہ، اس رمی کا اختیار ہے۔ حاجی تو ماشاءاللہ 12 اور 13 کی بھی نہیں، 11 اور 12 کی بھی نہیں کرتے، خیر حج تو ہو جاتا ہے لیکن رمی کرنی چاہیے۔ چھٹا دن تو ماشاءاللہ کوئی خوش نصیب کرتا ہے، ورنہ ابھی آپ جب چھٹے دن رمی کرنے جائیں گے نا، آپ جیسا لگے جیسے کرفیو لگا ہوا ہے، یہاں تو یار کوئی ہے ہی نہیں، کوئی آیا بھی تھا یا نہیں آیا تھا۔ تو بھائی جب گئے ہوئے تو کر لو بھائی، کیوں تکلیف ہو رہی ہے، شیطان کو کیوں مارتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے؟ لیکن اس کو مارنے سے پہلے اس سے یاری ختم کرنی ہوگی دل میں کہ اب تیری نہیں مانوں گا بیٹا، گھر پہ بھی جا کر اب نہیں مانوں گا۔ تو یہاں یاریاں ختم کرنی ہے شیطان سے۔
تو چھٹے دن کی 13 ذی الحجہ کی رمی، آج کی رمی جو ہے اس کو اختیار ہے، 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مکہ مکرمہ بھی وہ جا سکتا ہے، اگر 13 تاریخ کی صبح صادق تک ٹھہر گئے تو رمی واجب ہو جائے گی۔ چھٹے دن کی رمی میں آپ صبح صادق کے بعد بھی آپ رمی کر سکتے ہیں، اور یعنی سورج نکلنے سے پہلے بھی آپ رمی کر سکتے ہیں۔ اب آپ حج سے بالکل فارغ ہو گئے، صرف طواف وداع رہ گیا ہے، اور طواف وداع آپ واپسی پر آپ پاکستان آتے ہوئے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ حج مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے۔ اب کچھ تھوڑے بہت مسائل حج کے متعلق ہیں۔ ایک تو ساتھیوں نے طواف کے متعلق مسئلہ پوچھا تھا کہ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر 4 چکر آپ کے ہو گئے، طواف کے 4 چکر ہو گئے اور اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا، بعض دفعہ یہ ویل چیئر پہ کرا رہے ہوتے ہیں نا، پیچھے سے اس طرح لگتا ہے کہ آدمی کے پاؤں سے خون نکل آتا ہے، تو وضو تو ٹوٹ گیا نا۔ اب 4 چکر اگر پورے ہو گئے اس کے بعد وضو ٹوٹا، تو وضو جا کے کر کے آ کے 5ویں چکر کو شروع کر لے۔ دوبارہ سے شروع کرنا چاہے تو بہتر ہے، لیکن 4 چکر سے کم اگر ہوا، 3 چکر ہوئے تھے اور وضو ٹوٹ گیا، اس کے بعد جناب گیا وضو کرنے، اب واپس آئے گا تو شروع سے پہلے چکر سے طواف ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات یہ نہیں آ گئی؟ اگلی سلائیڈ جو ہے بچے کا حج۔ بعض دفعہ آپ کے ساتھ بچہ بھی ہوگا، اب وہ بچے کی بھی 2 قسمیں، ایک تو سمجھدار بچہ ہوتا ہے 5-7 سال کا، وہ تو اپنا احرام شہرام خود بھی باندھ سکتا ہے، اس کے سے آپ نیت بھی کروا سکتے ہیں، بیٹا چلو یہ پڑھو ذرا، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل منی، بیٹا پڑھو ذرا، اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اللہ قبول فرما۔ ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو بول بھی نہیں سکتا، 1 سال 1.5 سال کا، تو اس کو احرام اس کے والد پہنا دیں، نیت بھی اس کے والدین اس کی طرف سے کریں۔ نابالغ بچے پر حج فرض نہیں ہے، نابالغ بچہ جو حج کرے گا وہ نفلی ہے، جب بالغ ہوگا اور استطاعت ہوئی تو اس پہ الگ حج فرض ہوگا پھر۔ اچھا، نابالغ بچہ ہوشیار اور سمجھدار ہے تو خود غسل کر کے احرام باندھے اور مثل بالغ کے سب افعال خود کرے، جتنے افعال ابھی منی عرفات اس کو گئے ساتھ چلے۔ لیکن اگر ناسمجھ اور بہت چھوٹا ہے تو اس کا ولی جو اس کے ساتھ اس کے والد ہوں یا والدہ ہو یا بھائی ہو بڑا، کوئی بھی اس کی طرف سے احرام کی نیت کرے۔ حسب ضرورت بچے کو حالت احرام میں انڈر ویئر وغیرہ پہنا سکتے ہیں، اور چھوٹا بچہ ہے نا تو اس کو وہ پیمپر وغیرہ بھی پہنا سکتے ہیں تاکہ احرام گندہ نہ ہو۔ جو بچہ خود تلبیہ پڑھ سکتا ہو تو اس سے پڑھوائیں، ورنہ اگر بہت چھوٹا بچہ ہے، آپ نے احرام بھی خود باندھا ہے، تو اس کی طرف سے نیت بھی آپ کر لیں کہ اللہ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کا حج کی نیت کرتا ہوں، اور اس کی طرف سے تلبیہ بھی پڑھے۔ اپنے احرام پہننے اپنی طرف سے تلبیہ الگ، بچے کی طرف سے ایک تلبیہ الگ پڑھے، اور بچے کو گود میں لے کر سارے حج کے افعال کروا لے۔ بچے کے حج کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ ولی کو، اس کے پیرنٹس ہے، اس کو چاہیے کہ بچے کو ممنوعات احرام سے بچائے، کوشش کرے کہ بیٹا نہیں یہ صابن کو ہاتھ نہیں بیٹا، اس کو بھی خوشبو والے صابن سے نہ نہلائے، یہ کرے۔ لیکن اگر ایک بچہ ہے اس پر خوشبو اس کی جسم پہ لگ گئی، یا اس بچے نے جناب اپنے بال نکال لیے، توڑ دیے، یا تو بچے کے اوپر کوئی دم نہیں ہوگی۔ نابالغ ہے نا، تو نابالغ پر تو کوئی دین کا مکلف ہی نہیں ہے، تو بچے پر اگر خوشبو لگ گئی تو بچے پر کوئی دم شم نہیں ہے۔ بچے کا اچھا بہت چھوٹا جو بچہ ہے تو اس کا احرام بھی لازمی نہیں ہوتا ہے، گود کا بچہ ہے پہنا دو تو اچھا ہے، ذرا اچھا لگتا ہے، اوروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر بہت چھوٹا بچہ ہے تو اس کو گھر کے کپڑوں ہی میں احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے سارے حج کروا رہے ہیں تو اس کا نفلی حج ہو جائے گا۔ اگر تمام افعال چھوڑ دے یا بعض چھوڑ دے یا کچھ بھی غلطی بچے سے ہو رہی ہے، اس پر کوئی بھی قضا دم شم کچھ بھی نہیں ہے، بس مختصر یہ۔ اور بچے پر قربانی بھی نہیں ہے، چاہے بچہ تمتع یا قران کا احرام ہی کیوں نہ باندھا ہو، تو بچہ ہے نا اس پہ قربانی بھی نہیں ہے، بس اس کی رمی
اگر اس سے کروا سکتے تو اچھی بات ہے، مزہ آئے گا، ترغیب دے اس کو، بیٹا مارو، بچے تو خوشی سے، پتھر مارنے میں تو ہمارے پاکستانی بہت خوش ہوتے ہیں، وہ تو اس کا پسندیدہ کام ہے۔ اور لالو کھیتی ہوا تو اس کو تو اور مزہ آئے گا، لالو کھیتی تو مشہور تھے کسی زمانے میں پتھر مارنے میں۔ لیکن اگر وہ بچہ ہے نہیں تو آپ اس کی طرف سے رمی کر لیں، بہت چھوٹا بچہ ہے نہیں مار سکتا تو آپ رمی کر لیں۔ بچوں کو حج کرانے میں والدین کو بھی ثواب ملتا ہے۔ بچوں کے ساتھ حج کا کوئی عمل ازدحام کے وقت میں ادا نہ کریں بلکہ رخصت پہ عمل کریں۔ یہ ایک احتیاطی تدابیر ہے کہ بہت زیادہ رش کے وقت طواف میں بچوں کو لے جانا، اس میں بعض دفعہ چوٹ ووٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے بچوں کو، تو بہتر طریقہ میں نے کہا فیملی کے ساتھ بہترین جو مزے کا طواف ہوتا ہے نا وہ چھت کا ہوتا ہے، وہ کھلے آسمان کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے اور جلدی بھی ہو جاتا ہے نیچے کی بنسبت جب رش ہو۔ بزرگوں نے سوال پوچھا ہے کہ طواف زیارت کے طواف کے بعد بھی مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنی ہے، اور بہت اچھا سوال پوچھا۔ طواف تو آپ نفلی بھی جب کریں گے نا، بلڈنگ میں جب ہوں گے آئیں گے روزانہ، اس کے بعد بھی 2 رکعت نفل ضروری ہے، بشرطے کہ مکروہ ٹائم نہ ہو۔ وہاں آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ لوگ عصر کے بعد طواف کر رہے ہوں گے، پھر عصر کے بعد بھی نفلیں، ان کے دیکھے دیکھی آپ بھی شروع ہو جاؤ گے۔ اور بھائی جب مغرب کی نماز پڑھ لینا تو بعد میں آپ نفل پڑھ لینا۔ طواف آپ بھلے عصر کے بعد کریں، اور اگر ٹائم زیادہ ہے آپ 2 طواف ایک ساتھ کر لیں، 3 ایک ساتھ کر لیں، نیت 7 کے بعد ایک دم چینج کر لیں، 7 چکر آپ نے جب کیے اور آپ چاہتے ہیں یار اب کہاں جا کے بیٹھوں، اب اگلا طواف بھی شروع کرتا ہوں، تو آپ حجر اسود کے بعد دل میں نیت کر لیں اللہ یہ میرے دوسرے طواف کی نیت ہے، تو دوسرا طواف کر لیں۔ اب نفل آپ نے عصر کے بعد نہیں پڑھنے، اگر آپ نے طواف عصر کے بعد کیا ہے تو مغرب کے بعد آپ نفل پڑھیں، یا آپ نے فجر کے بعد آپ نے طواف کیا ہے تو ابھی سورج نہیں نکلا تو ابھی نفل نہیں پڑھے، وہاں تو اصل میں دنیا کے لوگ وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اب ہر قسم کے لوگ، مائنڈ کے لوگ آتے ہیں، کوئی عالم ہوتا ہے کوئی نہیں، کوئی بالکل نیا مسلمان ہوتا ہے، کوئی بالکل گنوار ان پڑھ ہوتا ہے، تو یہ تھوڑی کہ ان کی بات حجت ہوگی۔ تو اس لیے طواف زیارت کے بعد آپ نے جو طواف کرنا ہے تو آپ نے نفل اس کے بھی پڑھنے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس جگہ ملے تو اچھی بات ہے، ورنہ حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حج سے متعلق خواتین کے کچھ مخصوص مسائل۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے ایام میں جو ہے وہ ماہواری آ گئی، اتنا روئیں کہ یہ کیا ہو گیا، حج کے دن چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی انہوں نے تسلی دی، اور یہ ان کی وجہ سے امت کی عورتوں کو مسئلہ پتہ چلا اپنی ماں عائشہ کی وجہ سے، کہ اگر ایسی صورت ہے عورت اگر ان ایام کو روکنے کے لیے کوئی دوائی وغیرہ استعمال حج سے پہلے کر رہی ہے تو ٹھیک ہے کر سکتی ہے، لیکن اگر نہیں کرتی، حج کے درمیان میں یہ مسئلہ ہو گیا تو یاد رکھیں کہ عورت ناپاکی کی حالت ہی میں احرام غسل کر لے، احرام باندھ لے، تلبیہ پڑھ لے اور نفل نہ پڑھے، نفل نماز تو نہیں پڑھ سکتی اس ایام میں۔ پھر منی آ گئی، 8 تاریخ منی میں ناپاکی کی حالت میں رہے، کوئی بات نہیں، ذکر اذکار کریں، دعائیں کریں بغیر ٹینشن کے۔ پھر 9 کو عرفہ میں آ جائیں ناپاکی کی حالت میں، کوئی بات نہیں، وہاں وقوف کریں، دعائیں کریں۔ پھر مزدلفہ میں آ جائے ناپاکی کی حالت میں ہی ہے، کوئی بات نہیں، رات وہاں مزدلفہ میں گزاریں۔ پھر ناپاکی کی حالت ہے، کوئی بات نہیں، آ کے شیطان کو کنکری مار لیں، قربانی ہو گئی۔ طواف زیارت ابھی نہیں کر سکتی کیونکہ طواف یہ پاکی کی حالت میں ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ تو طواف زیارت تو اس نے دوسرے دن کی کنکری ماری، عورت پاک نہیں ہوئی، تیسرے دن کی ماری پاک نہیں ہوئی۔ اب یہ 12 ذی الحجہ کی تو مرد کے لیے شرط ہے نا، اگر اس نے طواف زیارت نہیں کی ہوئی تو مغرب کی نماز سے پہلے 12 ذی الحجہ کو یہ طواف زیارت کرے گا۔ لیکن اگر عورت پاک نہیں ہے ابھی تک تو وہ 13 یا 14 تاریخ کو بھی طواف زیارت کر سکتی ہے، جب پاک ہوگی غسل کرے، غسل کر کے طواف زیارت کر لے، صحیح کر لے اور طواف وداع کر لے، بس اس کا حج۔ تو اس لیے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ دوائی وغیرہ کا استعمال کر کے اس مجبوری کو روکنا چاہے تو روک سکتی ہے،
اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر نہیں تو پھر اس کے لیے اجازت ہے، عورت کسی بھی دن طواف زیارت کر سکتی ہے۔ ایک مسئلہ آپ آسانی سے سمجھ لیں، مسافر کس کو کہتے ہیں؟ آپ مثلاً حیدرآباد جا رہے ہیں یا آپ اسلام آباد جا رہے ہیں، تو آپ نے وہاں حیدرآباد میں آپ جا رہے ہیں تو ایک تو سفر کے لیے شرعی 48 میل جو آج کل 77.5 کلومیٹر بنتا ہے، اتنا جب سفر ہو تو یہ سفر ہوتا ہے، اور یہ وہ سفر ہوتا ہے جو عورت بغیر محرم کے کر بھی نہیں سکتی۔ حج کا سفر تو کرنا ہی نہیں ہے، یہ جو بغیر محرم کے جا رہی ہوتی ہیں، بھائی اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، اپنی خواہش پہ چلنا ضروری نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے بغیر محرم کے۔ جب محرم نہیں ہے تو آپ پہ حج ہی فرض نہیں ہے، جب نہیں ہے تو کیوں اپنے ذمہ گناہ لے رہے ہیں؟ تو اب مسافر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے حیدرآباد مثلاً جانا ہے تو حیدرآباد تو 77.5 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو آپ سفر کریں گے تو مسافر ہے۔ تو اب آپ نے حیدرآباد میں 15 دن کے قیام کی نیت کر لی تو آپ مسافر نہیں ہیں۔ حیدرآباد میں آپ جب جائیں گے، وہاں پہنچ گئے تو پوری نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں، یعنی کہ پوری نماز پڑھنی ہے، ظہر کی بھی 4، عصر کی بھی 4۔ لیکن آپ یہاں سے مثلاً حیدرآباد جا رہے ہیں اور 15 دن سے کم کی نیت ہے آپ کی رہنے کی، تو آپ جب تک وہاں رہیں گے تو نماز اگر اکیلے پڑھ لیں تو قصر پڑھیں گے، امام اگر مقامی امام کے ساتھ پڑھیں گے پھر تو پوری پڑھیں گے وہاں، کیونکہ امام نے تو پوری پڑھانی ہے، امام تو مسافر نہیں ہوگا وہاں حیدرآباد میں۔ تو اب جناب آپ نے اگر اکیلے گھر پہ نماز پڑھ لیں تو قصر پڑھیں گے، 4 والی 2 ہو جائیں گی، بس یہی والی 2 والی 1 نہیں ہوگی، اور 3 والی 1.5 بھی نہیں ہوگی، بس 4 والی 2 ہو جائیں گی۔ اب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ 15 دن سے کم کی نیت ہے۔ اب دیکھیں میرے بھائی، آپ یہاں سے جب مکہ مکرمہ گئے، اب آپ مثلاً حج سے 5-10 دن پہلے پہنچے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ 5-10 دن پہلے میں پہنچا ہوں تو میں نے مکہ میں 15 دن سے زیادہ رہنا ہے۔ مدینے کا سفر میرا جب ہوگا نا تو 20 دن لگیں گے یار ابھی، تو اب آپ مسافر تو نہیں ہوئے نا وہاں، یا مسافر ہوں گے؟ نہیں سمجھ آ رہی۔ آپ یہاں سے حج کے لیے گئے اور مکہ میں آپ پہنچے، اور آپ کو شیڈول تو پتہ ہوتا ہے نا، تو گروپ لیڈر بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہاں ابھی 20 دن رہنا ہے، اس کے بعد ہم مدینے جائیں گے، یا 30 دن رہنا ہے اس کے بعد ہم مدینے جائیں گے۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ 15 دن سے زیادہ دن مکے میں رہیں گے، یہ مکے سے مراد یہ مکہ، مزدلفہ، منی، یہ سارا ملا کے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارا ملا کے، تو آپ 15 دن سے زیادہ وہاں ہیں تو آپ مسافر ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ مسافر ہیں؟ نہیں نا۔ جب آپ مسافر نہیں ہیں تو آپ جب منی میں ہوں گے تو پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ منی مکے سے مل گیا ہے، وہ مکہ ہی ہے۔ آپ پوری نماز پڑھیں، آپ امامت کرا رہے ہیں تو پوری، ہم نے تو امامت وہاں کرائی ہے مزدلفہ، منی، عرفات میں پوری جماعت کرائی ہے، پوری ظہر کی 4 پڑھائی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ تھا ہم مسافر نہیں ہیں، 20 دن سے زیادہ ہو گئے ہمیں مکہ میں رہتے ہوئے۔ لیکن آپ اگر جانتے ہیں آپ ایسے ٹائم پر مکہ پہنچے کہ اب حج کے دن بھی شروع ہو گئے، ابھی آپ کو 5-7 دن ہی ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ 15 دن سے پہلے مکہ سے نکل جائیں گے مدینہ یا کہیں اور، تو اب آپ مسافر ہیں۔ آپ اگر وہاں امام کے پیچھے پڑھیں گے، مقامی امام جو 4 پڑھا رہا ہے تو پھر تو 4 پڑھیں گے، لیکن جب آپ اپنی پڑھیں گے تو پھر قصر کریں گے۔ اب پھڈا رہا کچھ؟ سمجھ آ گئی؟ یہی وجہ ہے کہ آپ جب مدینے آئیں گے نا تو مدینے میں آپ کو 8 دن سے زیادہ نہیں رکھتے، وہاں 40 نمازیں پڑھاتے ہیں 8-9 دن، تو آپ جب مدینے 8-9 دن رہنے جائیں گے، آپ مسافر ہوں گے مدینے میں؟ مسافر ہوں گے یا نہیں؟ ہاں مسافر ہے نا، کیونکہ 15 دن سے زیادہ ہوں گے تو مسافر، تو آپ مدینے میں جب آپ ہیں تو آپ مسافر ہی ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ کی نماز خدا نہ خواستہ جماعت کی چھوٹ گئی اور آپ اپنی نماز پڑھنے لگیں گے تو آپ نے وہاں قصر ہی پڑھنی ہے۔
اور کوشش کریں کہ ساری نمازیں 40 کی 40 نمازیں وہاں پڑھیں، سستی نہ کریں۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، اللہ معاف کرے، وہ کوئی نماز بھی نہیں ایک تو وہ بدعقیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ حرم کے اماموں کے پیچھے محروم ہے، وہاں بھی نماز نہیں پڑھتے، وہ الگ بات۔ ایک سستی کی وجہ سے وہ پڑھتا ہی نہیں تھا، ہوٹل میں بھی نہیں، یہاں تک کہ اللہ معاف کرے مدینے میں ہم تھے تو اس نے جمعہ بھی نہیں پڑھا۔ حج پہ آئے ہوئے تھے، پروفیشنل حج ہے، دوسروں کو بتانا ہے، پھر آتے کیوں ہو؟ وہاں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، کسی حاجی سے بدتمیزی نہ کرنا۔ ایک حاجی، اور اتنے واقعات ہیں کہ حاجی سے ایک یہاں سے متکبر ٹائپ کا آدمی گیا تھا، سیٹھ صاحب جس کو بہت ناز تھا، ہر حاجی سے لڑے، ابے کیا ہے بھائی، ابے میاں کیا ہے، ہر ایک سے بدتمیزی۔ اللہ نے کیا کہ حج کے ایام سے پہلے اتنا سخت بیمار ہوا کہ اسے آئی سی یو میں وہاں داخل ہونا پڑا، اور اس کی بیوی بھی تھی۔ اب وہاں جو اسی حالت میں چلے جاتے ہیں نا اسپتال میں، تو وہاں پورا جب حج کے لیے آدمی گیا ہو تو وہ وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے پورا انتظام ہوتا ہے، بندے کو احرام پہناتے ہیں اور ایمبولینس میں ہی عرفات میں گھما کے لے آتے ہیں، کیونکہ عرفات میں زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک اس درمیان میں کوئی عرفات سے گزر بھی گیا نا تو اس کا وقوف ہو جائے گا، تو اس کو ایمبولینس میں گھما کے لے آتے ہیں۔ تو وہ تو ہوش میں ہی نہیں، اس کی بیوی سے کہا کہ اس کو ہم احرام پہنا کر عرفات میں ایمبولینس سے، اس نے کہا نہیں، اس کو ہوش آیا، اس کو بولا بھائی ہم نے یوں کرنا ہے آپ کے ساتھ، آپ کہہ رہے نہیں میری حالت میں اتنا رسک نہیں لے سکتا، یہ اس کی بیوی سے کہا آپ تو کریں، اس نے کہا جب میرا شوہر نہیں کر رہا میں کیوں کروں؟ اللہ نے دونوں کو حج سے محروم کر دیے۔ یہ وہاں کے لڑنے کی نحوستیں ہیں، اس لیے یہاں سے نیت کر کے جانا ہے، یار میں نے بس کسی سے ترشی سے بات نہیں کرنی، کسی سے لڑنا نہیں ہے۔ چونکہ 9 تاریخ کی فجر سے تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ادھر بھی آپ نے اگر منی میں ہوئے یا عرفات میں ہوئے فجر میں، تو فجر کے بعد سے یہ شروع کرنا ہے، مردوں نے بلند آواز سے اور عورتوں نے ہر نماز کے بعد آہستہ آواز سے، اور یہ 13 ذی الحج کی اثر تک ہوگا۔ ابھی انشاءاللہ آپ کو مفتی صاحب جو ہے احرام باندھ کر دکھائیں گے کہ احرام کیسے باندھا جاتا ہے۔ 2 طریقے ہیں، اب دونوں طریقوں سے بتا دیں تو یہ پریکٹیکلی طور پر آپ احرام باندھنے کا طریقہ دیکھ لیں۔ جی، اس کو یہاں بغل میں پکڑ لیں، اس کے بعد اس کو یہاں فولڈ کرنا ہے، ایک تہہ لگا لیں، جتنا بچ جائے سامنے اس کی تہہ لگا لیں، اس کے بعد اس کو یہاں سے یہاں بیلٹ باندھ لیں۔ بیلٹ باندھنے کے بعد پھر مزید فولڈ کرنا چاہیں، جیسے بیلٹ کے اوپر بھی وہ کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو سادہ احرام ہو گیا، اور استباع جس کو ہے یہاں سے استباع جو حالت احرام میں جو طواف ہوگا وہ استباع کی حالت میں کرنا ہے، تو یہ اس دائیں کندھے کو ننگا رکھنا ہے، اس طرح یہاں سے اس کو پیچھے اس میں پھنسا سکتے ہیں تاکہ وہ کھلے، اور اس طرح کر کے یہ استباع کی حالت ہے۔ دوسرا طریقہ بیٹھ جائیں جی، ابھی یہ بتا دیں، یہ بھی طریقہ جو آسان ہو، یہ کوئی ان میں سے کوئی طریقہ بھی کوئی سنت نہیں ہے۔ دونوں چادروں کے کونوں کو ملا لیں، یہاں سے پکڑ کے اس کو یہاں پھر یہیں تہیں لگا لیں، اس کی یہاں سے یہ، پھر اس کو فولڈ کر